started at 2 o'clock and we will be ending at آپ کی عشاء کتنے بجے؟ کیا 10 منٹ میں کر دیں کمپلیٹ کر جو لوگ جانا چاہیں 5 منٹ پہلے کر دیں 10 منٹ 5 منٹ کر دیں ٹھیک ہے. اچھا اب دو جو ہے نیچرل بریکس ہمارے پاس آئیں گی. ایک تو ہے عصر کی اور ایک مغرب کی. 4:30 ایک تو آ جائے گی آپ کی 4:20 4:25 اچھا اور پھر واپس کب تک آ سکتے ہیں 4:45 یہ آپ کا اثر ہو گیا. اور جو ہے ایک اور نیشنل بریک آ جائے گی مغرب کی. مغرب جو ہے 6:02 6:05 تک ہے 5:50 5:40 ہے 45 پہ جماعت ہو گیا ہے. کیا خیال ہے 5:40 اچھا 5:40 پہ لے لیتے ہیں بریک اور پھر 25 منٹس میں آ جائیں گے واپس 6:05 ٹھیک ہے. اچھا یہ آواز آ رہی ہے پیچھے تک؟ اچھا جناب آئیے بسم اللہ. اس ورک شاپ کی کوئک ایک ہسٹری بتاتا ہوں کیسے ڈیولپ ہوئی. 9 سال پہلے جب میں نے پاکستان میں ٹائم مینجمنٹ پڑھانا شروع کیا تو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ آپ آگے آ جائیں. ایسا وہ بولا نا ایسا جیسا ناراض ہے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ٹائم مینج کرنا تو ہم نے سیکھا دن میں کیسے مینج کرتے ہیں لیکن جو ہے وہ رات کو کا ٹائم کیسے مینج کرتے ہیں. رات کو کیا مینج کریں سو جائیں. یہ تو میں آنیسٹلی میں کبھی سوچا ہی تھا کہ رات کا کیا مینج ہوگا. میں رات کو سو جائیں کہ نہیں رات کو بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے کبھی نیند نہیں آتی کبھی نیند آتی ہے کبھی ہم 10 گھنٹے سوتے ہیں تو بھی تھکن رہتی ہے. میں نے سوچنا شروع کیا کہ اپیئرز ٹو بی اے چیلنج. اور جب ملٹیپل لوگوں سے فیڈ بیک ملنا شروع ہوا کہ ہمیں ایشو آ رہا ہے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے مطلب آئی کین شیئر سم آف مائی ایکسپیرینسز تو آپ لوگ آ جائیں. تو ہم نے ایک ورک شاپ لانچ کی. اچھا پہلے انیشلی میرے ذہن میں ایک پونی تھا مسکنسیپشن تھا کہ جناب ایسے لوگ کہہ رہے ہیں دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. تو کراچی میں نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں سنڈے مارننگ بلا کراچی کے لوگ جو سیریس ہونے والے واقعی ہیں. اینڈ آئی واز ایکسپیکٹنگ آنیسٹلی کہ کوئی 5-10 لوگ مشکل سے پہنچیں گے. میں کہوں گا دیکھیں آپ کا کوئی انٹرسٹ ہے ہی نہیں اور میں بھاگ جاؤں گا. لیکن پہلے سیشن میں وی آر آئی تھنک 40-50 پیپل شوڈ اپ. اس دن مجھے احساس ہوا کہ یار واقعی کچھ لوگ پریشان ہیں. کراچی کے لوگ بیچارے صبح سنڈے کے دن 9 بجے پہنچے ہیں. جاب اس کا کوئی ایشو ہے. اینی وے پھر وہ سیشن ہم نے کرانا شروع کیا اور لگ بھگ سے پچھلے 9 سال میں کچھ 10,000 لوگ ہمارے والا سیشن کر چکے ہیں جو ہم کرواتے ہیں آن اینڈ آف ڈفرینٹ ٹاؤنس میں. پاکستان میں ہم نے کروایا باہر بھی کروایا. تو یہ ورک شاپ کی بریف ہسٹری. اچھا اس ورک شاپ کا جو وہ ہے آبجیکٹیوز ہیں وہ آپ سامنے رکھنے والا ہوں. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ہم ایکسرسائز کرتے ہیں اور اس ایکسرسائز کے اندر یہ ہے کہ آپ لوگ نا کوئی تھوڑا ایموشنل نہ ہوئے گا. ڈاکٹر نشان بھی ابھی نہیں ہے گریٹ بھی نہیں ہوئی تو تھوڑا آنیسٹلی دل سے جواب دے دیجیے گا ٹھیک ہے نا.
بس یہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں انجینئرنگ، واو، اچھا یہ بتائیں کہ ایوریج جو ہے آپ لوگ کتنا سوتے ہیں پر ڈے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ہو سکتا ہے ویکینڈ زیادہ سوتے ہوں اور ویک ڈیز میں کم سوتے ہوں، اس کا ایک رف ایوریج بنا لیجیے گا کہ 6 گھنٹے ہیں، وعلیکم السلام، 6 ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں، جو بھی ایوریج آ رہا ہے. ایک چھوٹا سا ہم سب سے تو نہیں پوچھیں گے، چھوٹا سیمپل لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ممکن اچھا اس میں بالکل بھی یہی بات نہیں ہے، نتھنگ بیڈ اباؤٹ دی نمبر آف آورز، ٹھیک ہے؟ ممکن آپ نے کتنا ایوریج 7، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر، 8.57، ٹھیک ہے؟ ایڈ کرو 8، صحیح ہے. یہ ایوریج آ رہا ہے ویکینڈ اور ویک ڈیز ملا کر نا، تو ویکینڈ میں زیادہ ہے اور ویک ڈیز میں کم ہے، تو ایوریج 8 آ رہا ہے. فائن. 6، 9، ٹھیک ہے، نو پرابلم. 8، 9، 10، 8، 9، 7، 9، کمپلیٹ کرو کہ زیادہ کسی ایسا نہیں ہے نا، تو میں 7، اچھا 8.5، 8.57 بھی ہے ویسے، سو ہی وہ 8.5 ہے نا. اچھا ٹھیک ہے، آئیے کا 10 ہے، 7.2، واو 7.2، ٹھیک ہے. 8، 7، 6.9، مخیج میں ایڈ کر رہے ہو. اچھا آئیے نیکسٹ 9، 9، جس طرح کہ ویکینڈ میں تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہوگا ہے نا. 8، آواز آ رہی ہے پیچھے تک؟ اچھا گڈ. آئیے 7، 8، 8، ایوریج 8 پہ آئے گا. 9، چلے اتنا کافی ہے، چلیں سیمپلنگ ہوگی 1 2 3 4 5 6 اور 30. 7.9، around 8 آ گیا ایوریج. ایوریج جو ہے. اچھا میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ یو شوڈ ناٹ ہیو ٹو ٹیک نوٹس. یہ کچھ بہت تھوڑی سی سلائڈس ہیں، وہ بھی ہم اپنے ٹی ایس کو کہہ دیں گے کہ وہ اپلوڈ کر دیں گے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ کی تقریباً ہر کلاس ویسے بھی ریکارڈ ہو رہی ہے اور اپلوڈ ہو رہی ہے، تھینکس ٹو ٹی ایز اسپیشلی ناظم صاحب. ناظم صاحب کیا کر رہے ہیں اپلوڈ ہو رہی ہے. پوچھ رہے ہیں اور ہم 5 طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ امیڈیٹلی آنسر کر دیتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ یہ سائن آتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آگے آ رہا ہے. ہاں اف ناٹ ان دا کلاس آفٹر دا کلاس ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تھرڈ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے میں آپ اور آپ کا سوال یعنی 1 on 1 آپ اس سے بات کر سکتے ہیں. فورتھ یہ ہوتا ہے کہ وی پٹ آن آل کوسچنز اینڈ کامنٹس آن ہولڈ. اس سچویشن میں کون سا سائن ہوتا ہے یہ؟ اس کا مطلب ہر چیز ہولڈ پہ ہے. اس کا مطلب 15 منٹ کا ہولڈ ہے، 30 منٹس کا ہولڈ ہے، یو نو. اور لاسٹ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں جواب نہیں آتا ہو اینڈ آئی ول ٹیل یو کہ مجھے نہیں آتا ہے، ول ٹرائی ٹو فائنڈ اٹ فار یو، یا پھر کوئی اور ریفر کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا جناب
ایوریج جو ہے تقریباً 8 آورز آ رہا ہے جو کہ ہم سو رہے ہیں. اس ورک شاپ کا آبجیکٹو کیا ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, یہ تو اس کا سمجھے نا کہ فلاسافیکل آرگومنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ ایک میجر سے بنائی. قرآن میں بھی اس کا بہت بڑا جگہ ریفرنس ہے کہ میں نے ہر چیز کو ایک میجرمنٹ سے بنایا. سورج جو ہے ایک ٹائم پہ نکلتا ہے اور ایک ٹائم پہ جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے نا. اچھا, اور جو ہے چاند بھی ٹائم پہ نکلتا ہے, ٹائم پہ غروب ہوتا ہے. یعنی آپ آگے کے بہت سالوں تک کا پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ جی کب سورج نکلے گا, کب وہ ہوگا. آپ کوآرڈینیٹس ڈال دیں اینڈ یو نو سن رائز سن سیٹ واٹ ایور, رائٹ. اسی طرح سے جو ہے موسم ہے, ان کی تبدیلی ہے, وہ بھی ایک میجرمنٹ کے ساتھ ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ہر چیز ایک میجرمنٹ کے ساتھ رکھی ہے. کولیسٹرول لیول جو ہے وہ ایک رینج ہے. اگر کولیسٹرول لیول زیادہ ہو تو یو آر ایٹ رسک آف ہارٹ ڈیزیز, رائٹ. اور کولیسٹرول کم ہو تو کیا ہوتا ہے, اگر آپ کا جو ہے ایچ ڈی ایل جو اچھا گڈ کولیسٹرول ہے, اگر آپ کم ہے تو اسٹل ایٹ رسک آف ہارٹ ڈیزیز. یعنی کم پہ بھی ہارٹ اٹیک کا رسک ہے, زیادہ پہ ہارٹ اٹیک کا رسک ہے. شوگر جو ہے وہ زیادہ ہو تو ایشو ہے, کم ہو تو ایشو ہے. عثمان ایک رینج ہے. اسی طرح سے جو منرلز ہیں باڈی کے اندر, اگر آپ آئرن زیادہ ہو تو پوائزنس ہے, کم ہو تو ایشو ہے. یو نو ہر چیز کا ایک اللہ کی شان ایک میجرمنٹ ہے. ہماری آنکھوں کی بھی جو ہے نا وہ ایک رینج میں ہم دیکھتے ہیں, رینج آف الیکٹرو میگنیٹک ویوز. اس رینج سے باہر نہیں دیکھ سکتے. کان سے سنتے بھی ہیں تو ایک رینج میں جو ہے نا وہ آڈیو فریکوینسیز ہم سن سکتے ہیں. اس لیے بہت سی سیٹیاں جو ہم کو سنائی دیتی جو ہے نا, اور کتوں کو سنائی دیتی ہیں. کتے کو سنائی دے گا, آپ کو نہیں سنائی دے گا. تو ہر چیز کا ایک میجرمنٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا. اب آپ یہ سوچیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک میجرمنٹ کے ساتھ رکھا ہے اور اس میجرمنٹ میں رہنے میں ہماری کامیابی ہے, ہیلتھ وائز, ایموشنل وائز, مینٹل ہیلتھ وائز, واٹ ایور, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو نیند ہے, اب دیکھیں آپ نے کہا نا کہ تقریباً آن ایوریج ایک اگر سیمپلنگ دے دیں, اٹس ناٹ اے ویری سائنٹیفک میتھڈ, لیکن جنرل سیمپلنگ ہوگی کلاس کے اراؤنڈ 30 لوگوں سے کہ بھائی ہم لوگ ایوریج 8 گھنٹے سوئے. اب آپ مجھے بتائیے کہ 8 گھنٹے مطلب کیا ہوگا, 1/3 آف دا ڈے سیفلی. اگر کوئی 6 گھنٹے سو رہا تو 1/4 ہوگا. تو ایک ایسی چیز جس میں ہمارا 1/4 یا 1/3 آف دا لائف لگ رہی ہے, سبحان اللہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی میجرمنٹ ہی نہ ہو؟ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ مطلب ایک تھوڑا آپ نے سوچے, لاجیکلی بھی سوچے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز میں تو میجرمنٹ رکھی ہے. حیدر صاحب, اور جناب اس کو کھول دیا کہ چاہے تو چاہے سوئیں, چاہے تو جاگیں نا, اور سوتے چلے جائیں, اور نہ سوئے تو نہ سوتے چلے جائیں, اور وی آر فائن. اینڈ پیپل سے کہ یار یہ کون سا سبجیکٹ ہے, یہ کون سا ٹاپک ہے, سلیپ مینجمنٹ. یہ بھی لوگ بہت ہنستے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, یہ کیسا ٹاپک ہے, اس میں بھی کچھ کرنا پڑے گا کہ میں تو پہلے بہت سوتا ہوں, پہلے کم سوتا ہوں, اس میں کیا کرنا. تو بات یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے, دیٹس ناٹ دا کیس. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی ایک میجرمنٹ رکھی ہے. اب جو ریسرچ اب ہم آپ سے شیئر بھی کروں گا آج میں, اور انشاءاللہ بہت سارے پروجیکٹس ہیں, یو گائز ول بی ہیلپنگ اس لک فردر ڈیپر انٹو دس سبجیکٹ, کہ ہر انسان کی ایک آپٹیمل ریکوائرمنٹ ہے نیند, ہر انسان کی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ آپٹیمل ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے لوگوں کے ساتھ, ڈفرینٹ جیسے باقی چیزوں میں بھی ہے, جیسے کولیسٹرول ہے تو ہر لوگوں کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے نیند کی بھی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں, اور وہ ایک آپٹیمل لیول ہے ہر آدمی. اچھا, اگر آپ آپٹیمل سے کم سو رہے ہیں, سپوز کسی کا آپٹیمل 7 ہے, اب ایک رینج ہے سے 45 منٹس ٹو این آور کر لیں, کھینچ لیں, چلیں اگر آپٹیمل 7 ہے تو ود ان 45 منٹس آپ رکھ لیں بوتھ اینڈس پہ. اگر آپ آپٹیمل سے کم سو رہے ہیں and you make that a habit, you open yourself up for potential physical and psychological issues. اس لیے کہ جو ہے جو ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں اور ہارمونز ہیں باڈی کے اندر, جس میں ایڈرینلن ہے, کورٹیسول ہے, نور ایڈرینلن, یہ 3 بہت کریٹیکل قسم کے ہارمونز ہیں, they are all linked with
and the others all linked with sleep. اور اگر آپ optimal سے زیادہ سو رہے ہیں, again you're opening yourself up for a few physical problems but more mental problems, psychological problems. بہت سارے ڈپریشنز ٹریگر ہو جاتے ہیں when you go beyond the optimal. اب مجھے نہیں پتا کہ optimal آپ کا کیا ہے, 5 ہے, 6 ہے, 7 ہے, تو جو بھی ہے تو اس کے اندر ہم نے رہنا ہے. تو اس ورکشاپ کا جو پہلا آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ہمارا آپٹیمل لیول کیا ہے. تو انشاءاللہ اس ورکشاپ کے اینڈ تک آپ کو ہم ایک فارمولا دے دیں گے. جو فارمولا آپ لیں گے اپنا پلگ ان کریں گے, نازل پلگ ان کریں گے, ٹنگ آپٹیمل نکل کے آ جائے گا. کہ ناظم صاحب کو آپٹیمل آئے گا سپوز 6 یا 7 یا 5. ہمارے پاس ایک چند ہزار لوگ ہیں جو گزر چکے ہیں, وہ کرتے ہیں پریکٹس ہو رہی ہے. 5 ہے. ایک ہے گروپ ہے پاک قطر تکافل, اس کے جو فاؤنڈر ہیں he used to be with us for a year or so. تو انہوں نے جو اپنا کیا کیلکولیٹ تو ان کا نکل کے آیا 5. بندے کا 5 ہے. That's how much he needs. He needs 5 hours of sleep in a 24-hour cycle. ختم ہو گئی بات. کسی کا 5.5 آیا ہے, جمیل الدین صاحب ہیں آپ کے انسٹرکٹر بھی آپ پڑھائیں گے, ان کا 5.5 نکل کے آیا ہے. کسی کا جو ہے وہ 6 ہے, 7 بھی آتا ہے, 7.5 بھی آ جاتا ہے. بہت ریئر ہوتا ہے کہ کسی کا 8 آتا ہو. تو یہ تو ماشاءاللہ آپ لوگ صحیح آ گئے ہیں اس کمرے میں. یا تو انفینٹس ہوں چھوٹے چھوٹے نا, ان کا 9, 10, 11, 12 بھی ہو سکتا ہے. لیکن یوزلی ایڈلٹس کا ریئر ہوگا کہ 8 ویری ویری ریئر ہو سکتا ہے کسی کا ہو. تو یہ ہے پہلا آبجیکٹو کہ by the end of the session you should be able to learn how to find your optimum. دوسرا آبجیکٹو یہ ہے کہ جس طرح سے کھانا ہے, ڈائٹ ہے, it's not about the quantity of diet, that's not that big an issue. ایشو کیا ہے کہ کوالٹی کیا ہے. اب جنک فوڈ لیں, اس سے اپنا پیٹ بھر لیں, واو ملٹیپل پرابلمز آئیں گے. اور آپ جو ہے کم کھانا لیں لیکن اس کو نیوٹریشنس ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ بیلنسڈ ہو, دیٹس بیٹر فار یور ہیلتھ, رائٹ. اسی طرح سے نیند جو ہے اس کی بھی کوالٹی کے کچھ ایشوز ہیں. یہ نہیں کہ آپ سوئے تو آپ نے ہر رات ایسے ہی سوئیں گے. کبھی آپ نے ایسا فیل کیا کہ آپ چند گھنٹے سوئے اور بہت فریش فیل کیا ہے؟ کتنے لوگوں نے ایسا فیل کیا ہے؟ واہ ماشاء اللہ یار, اور سب ایکسپیرینس لوگ. اور کسی نے فیل کیا کہ آپ جو ہے وہ 10 گھنٹے بھی سوئے اور اس کے بعد بھی ایسا فیل ہوا کہ جیسے یار جسم میں درد اور ایسا فیل ہوا؟ ہم سب کے ساتھ زندگی میں ایسا ہوا, کبھی بیماری میں, کبھی اسٹریس میں, ہے نا, کبھی اور کیا کہتے ہیں کوئز ہو اگلے دن, ایسی کوئی سچویشن ہو جائے. اس کا مطلب ہے there is something called quality of sleep. تو جو دوسرا آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ how do we increase the quality of sleep. تو یہ جو ہمارے پاس تقریباً 4.5 گھنٹے ہیں, اس کے اندر بیسکلی یہ 2 آبجیکٹو ہیں. تو بہت شارٹ آبجیکٹو ہیں, چھوٹے سے آبجیکٹو ہیں, بہت زیادہ اسکوپ نہیں ہے. اور میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ والا سیشن تو ایسا ہے کہ آپ تو آرام سے پڑھا سکتے ہیں. تو آپ سب جو ہے نا نیت کریں پڑھانے کی, کیونکہ اور بہت سے لوگ ہیں جو بینیفٹ کر سکتے ہیں, اور سارے کے ساتھ مٹیریل بھی ہے, ریکارڈنگ بھی ہے, سب کچھ. تو یہاں آ کے میں پاز کرتا ہوں. از دیٹ پوائنٹ کلیئر؟ کوئی یہاں تک کوئی کوشچن تو نہیں کہ آبجیکٹیوز جو ہے ایک تو آپٹیمل لیول ہم معلوم کر سکیں, اور ایک جو ہے ہم دیکھ سکیں کہ ہماری کوالٹی نیند کی کیسے بہتر ہو سکتی ہے. اور جو ہم نے ایک فلاسافیکل آرگومنٹ دیا وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک میجر سے بنایا ہے, اور یہ پاسبل ہی نہیں ہے لوکنگ ایٹ دا ہول پیٹرن کہ جناب نیند جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ایکسیپشن, نہ ڈائٹ میں ایکسیپشن ہمیں مل رہا ہے, نہ جو ہے ہمیں زندگی کے اور چیزوں میں ایکسیپشن مل رہا ہے. تو کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ نیند میں ایکسیپشن, نیند کے اندر بھی جو ہے ایکسیپشن نہیں. اچھا جناب نیکسٹ پوائنٹ. اب یہ دیکھیں کہ سپوز کریں کہ آپ 9 گھنٹے سو رہے ہیں, امیجن کریں یا ویژولائز کریں, اور آپ اس ورکشاپ کر کے سیشن کر کے جاتے ہیں اور آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور آپ کا آپٹیمل نکل کے آتا ہے 7 سپوز, جو کہ ایوریج 7 آ جاتا ہے. اگر 7 آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دن کے اندر and you start to sleep at 7 and when you sleep at 7
you're better off physically and you're better off actually mentally. آپ psychologically بھی اور physically you're better off sleeping 7 than 9, right? تو کتنے گھنٹے بچ گئے دن کے؟ 2 گھنٹے بچ گئے. اب آپ تھوڑا سوچئے کہ اگر یہ 2 گھنٹے آپ لے لیں اور ان 2 گھنٹوں کو کسی ورتھ وائل کام میں لگا لیں. ایک جو ہے 2 گھنٹے مل گئے تو میں کیا کروں, چلو یار پھر سے فیس بک بیٹھ جاتا ہوں. ایک تو یہ بھی ہوتا ہے نا, ایک فون ہی یار چلو کیسے کام کر لیتا ہوں. لیکن اگر میں 2 گھنٹے لے لیا, اس کو اچھی جگہ کہیں لگا لیا, تو سال میں کتنے آورز ہو گئے مقیم؟ بتا دیں 730 آورز ہو گئے نا. اگر 730 آورز سپوز ان اے ایئر, کین یو امیجن, ہم لوگ کنسلٹنگ کرتے ہیں کمپنیز کے ساتھ, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ورک ڈے جو ہے وہ 8 گھنٹے کا ہے, تو جو سب سے شیر کے بچے ہوتے ہیں نا, وہ جو ٹائم نکالتے ہیں وہ 6 گھنٹے ایکسٹریکٹ کر پاتے ہیں. باقی 2 گھنٹے جو ہے نا وہ اٹھنے میں, بیٹھنے میں, چائے پینے میں اور ہیلو ہائی کے اندر گزار دیتے ہیں. اور اگر بہت ایفیشینٹ لوگ ہیں تو صرف 6.5 پونے 7 گھنٹے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں فرام اے ورک ڈے. یو نو, چلیں ہم کہہ لیتے ہیں کہ چلیں ایک بندہ ہے وہ اتنا ایفیشینٹ ہے کہ وہ 8 آورز آف سالڈ ورک ایکسٹریکٹ کر رہا ہے اپنے ورک ڈے میں سے. تو اگر 8 گھنٹے کر رہا ہے اور 8 گھنٹے اور ڈیوائڈ, اس کو 8 سے ڈیوائڈ کر دیں, کیا آیا؟ ٹھیک ہے, 91 آیا. اچھا, تو کتنے مہینے ہو گئے تقریباً؟ اگر وہ کوئی بریک نہیں لے رہا, کوئی ویکینڈ نہیں لے رہا, بیمار بھی نہیں پڑ رہا ہے, دس از آلموسٹ واٹ 3 months. یو آر ایڈنگ 3 months of work life into your year. Can you imagine? سوچیں ذرا تھوڑا سا, آپ کے سامنے میں ورکنگ کر رہا ہوں, just imagine 3 months of work life added into your year. اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ یعنی آپ کے پاس کا مطلب یہ ہے کہ 12 مہینے نہیں ہیں, ایک دم سے 15 مہینے ہو گئے. تو اس ورک شاپ کے اینڈ پہ اگر آپ نے وہ پروسیس سیکھ لیا اور اس کو اپلائی کر دیا, اس کا مطلب یہ کہ یو نو یو شوڈ بی ویری ہیپی ود می بیکاز آئی ایم گیونگ یو 3 months ایکسٹرا ایوری ایئر. اس 3 مہینے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ How many books can you read? How many languages can you learn? How much time can you invest in health activities, development کے اندر کتنا ہو سکتا ہے, فیملی کو ہو سکتا ہے, سوچیں صحیح تھا, وہاں کا امپیکٹ ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مسئلہ یہ تھا کہ جو یہ آج کے جو سیشن ہے وہ کریٹیکل ہے. میں تو لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی ہم تو I've learned things the hard way unfortunately. لیکن یہ کہ اللہ کرے کہ آپ ہماری چوٹوں سے سیکھ لیں اور اس پوائنٹ سے ہی بات اپنے لائف میں اپلائی کرنا شروع کر دیں. جو ہم سیشن اس دفعہ کر رہے ہیں اس میں ایک جو لاسٹ ٹائم جو انہوں نے کورس کیا تھا اس میں جو فریم ورک تھا میننگ فل لائف کا, اس میں برکت کو ہم ایسے نہیں پڑھاتے تھے ایز اے پوائنٹ. ایک دفعہ تو ہم نے باقاعدہ اس کو ڈالا ہے کہ برکت ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کے پاس آ جاتی ہے تو تھوڑے سے وقت میں بہت سارا کام ہو جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو بہت برکت ہو جائے گی. اور جو لوگ سکسیزفل ہیں, جو میری ریسرچ چل رہی ہے, چاہے وہ حکیم محمد سعید صاحب ہیں یا اس طرح کے جو اور انڈیویجولس ہیں, ان کا سلیپ کا پیٹرن جو ہے نا بڑا کنٹرول ہو رہا. میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں, مجھے مل نہیں رہا کوئی ایسا کیس کہ کوئی بہت سکسیزفل آدمی ہے اور وہ جو ہے اس کی نیند جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہو رہی ہے. نیند کے معاملے بڑے جو ہے وہ پرٹیکولر ہوگی, بیکاز میک سینس. ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہوگی. اچھا جناب آگے چلتے ہیں. اب جو ہے یہ جو 2 ہمارے آبجیکٹیوز ہیں, اس تک پہنچنے کے لیے ہم 3 اسٹریٹجیز دیں گے. پہلا یہ کہ آف کورس آپ جو لوگ ہمیں جانتے پہلے تھے کہ وہ کہانی کے بغیر تو ہمارا کھانا ہضم ہوتا نہیں ہے, اور آپ کا بھی الحمدللہ امید ہے کہ نہیں ہوتا ہوگا. تو ایک تو پرسنل اسٹوریز, یہ پرسنل ایکسپیرینسز میں آپ سے شیئر کروں گا. دوسرا یہ ہے کہ کچھ میڈیکل ریسرچ
وی آر لکی کہ کافی کام ہو رہا ہے سلیپ کے اوپر بھی ان ایریاز میں، اس کو تھوڑا سا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اور تھرڈ یہ ہے کہ اسلامک پرسپیکٹو کیا ہے، کیا ہے بھی یا نہیں. ہر چیز میں ہمیں ایک رہنمائی ملتی ہے اسلام سے. فار ایگزامپل کہ جی کھانا کیسے کھانا ہے، اور معاملات کیسے کرنے ہیں، اور ڈیلنگ کیسے کرنی ہے. آپ کا اسلامک بینکنگ کا کورس جو ہے وہ سنا ہے ماشاء اللہ کافی اوور فلو کیا ہوا ہے کہ بھائی فائنینشیل ٹرانزیکشنز کیسے ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کے اندر 1/3 آف آور لائف جا رہی ہو، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اس کے بارے میں کوئی ہمارے پاس انسٹرکشن نہ ہو. یہ تو پاسبل نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی دیر آر انسٹرکشنز اینڈ وی ول لک ایٹ اے لٹل بٹ آف دیٹ انشاءاللہ. بائی دی اینڈ آف دی سیمسٹر جب ہمارے پروجیکٹس ہو جائیں گے، پچھلے والے سیمسٹر کے بھی میرا ارادہ یہ کہ ہم جو ہے نا اس کو سب کو اپلوڈ کر دیں گے فار دا ورلڈ ٹو سی ود آف کورس یور پرمیشن. تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے فار ایگزامپل اس میں ایک ہے کہ ڈائٹ اور سلیپ کا کیا لنک ہے. تو اس ورک شاپ میں تو ہم بالکل آپ کو بریف دے رہے ہوں گے. تو جو انٹرسٹڈ ہو ڈائٹ کو دیکھنے میں جائے اور جا کے ڈائٹ کو دیکھ لیں. جو انٹرسٹڈ ہے کہ وہ ایکسرسائز اور سلیپ کا کو ریلیشن دیکھنا چاہتا ہے وہ جائے ویب سائٹ ہے وہ دیکھ لیں. تو انشاءاللہ یہ ساری باڈی آف نالج ہے ول بی کمنگ یور وے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا جناب, any questions so far? I hope you will ask questions if there are. اچھا, اب آ جاتے ہیں ہم پرسنل ایکسپیرینسز سے شروع کرتے ہیں. ریڈی فار اے اسٹوری؟ ہاں. اچھا, اب مجھے پھر سے بتائیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو ہماری کلاسز میں نہیں تھے, تاکہ مجھے ایک آئیڈیا ہو جائے. اچھا, فیو. آپ کی کلاس نہیں کیسے بچ گئے تم؟ ابھی محنت کرنی پڑی تمہیں. اچھا, اسٹوری یہ ہے, this must have been 1997. کتنے سال ہو گئے؟ 14 سال ہو گئے نا, پاپا تو چھوٹے چھوٹے تھے. تو 1997 میں میں شکاگو میں تھا, اور تو میں ایک صوبہ میں رہتا تھا, اس کا نام تھا پیلوس ہلز, اور ہمارے قریب میں ایک مسجد بھی تھی. تو اسٹوری اس طرح شروع ہوئی کہ میں ایک کیسٹ سن رہا تھا. ایک اسکالر ہیں یو ایس میں, ان کا نام ہے حمزہ یوسف, کچھ لوگوں نے سنا بھی ہوگا ان کا نام, انہیں کو کیسٹ ہے. اچھا, انہوں نے کیسٹ میں کہہ دیا کہ جی جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کی نماز مسجد میں نہیں پڑھتے تھے, تو صحابہ کرام یہ گمان کرتے تھے کہ شاید یہ لوگ منافق. اچھا, خیر بعد میں ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فجر کی نماز نہ پڑھیں تو منافق ہو جائیں, ایسی بات نہیں ہے. بلکہ چونکہ منافقین اس زمانے میں فجر اور عشاء پہ مسجد نہیں آتے تھے, تو لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ یار یہ کہیں منافق تو نہیں ہے, یہ بھی نہیں آ رہے. اچھا جناب, اب تو ظاہر بات ہے اس وقت تو ہم نوجوان تھے, تو جو ہے نا وہ دم میں آگ تو بہت تیز لگتی ہے نا, تو ہماری دم میں آگ لگی. میں نے کہا یار تو سیریسلی کوئی بات ہے, چلو بھلے وہ نہ وہ منافق آدمی, لیکن یہ کہنا بھی کہ منافق ہو جائے, اٹھے ہوتے تھے. تو میں کہا نہیں یار, میں تو جو ہے نا مجھے چاہیے فجر میں مزے میں جاؤں. تو ہماری جو ہے, میں اپنی بیگم کو کہہ دیا کہ بھائی میں فجر مزے میں جاؤں گا. ٹھیک ہے. اچھا, سمرز میں جیسے یہاں لاہور میں فجر بہت ارلی ہو جاتی ہے, جماعت آپ کے 4:15 چل جاتی ہے نا, تو جو ہے شکاگو میں بھی سمرز میں جماعت چلی جاتی ہے صبح 4:15 4:30 تک. لیکن ایک ڈفرینس یہ ہے کہ عشاء لیٹ ہو جاتی ہے. تو 4:30 بجے اگر فجر ہوگی تو عشاء کی جماعت چلی جائے گی 10 بجے. دیٹس ایکسٹریم. جو لوگ انگلینڈ گئے ہیں یا اس ایریا میں گئے ہیں تو وہاں تو خیر بہت ہی ایکسٹریم ہو جاتا ہے, عشاء بہت زیادہ آگے چلی جاتی ہے. لیکن شکاگو میں تقریباً 4:30 سے 10 بجے کے بعد. تو میں کہا ٹھیک ہے. تو میں دوسرے دن اٹھا اور میں چلا گیا. اچھا, مسجد جو تھی وہ تقریباً 4 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر ہوگی ہمارے گھر سے. اب آپ بتائیں کہ اگر 4:30 بجے مجھے پہنچنا ہے مسجد,
تو میں کب نکلوں گا, کب اٹھوں گا؟ 3:45 ایٹ دا لیٹسٹ. پھر اٹھے, وضو کیا, گئے, پھر گاڑی نکالی, پھر مسجد گئے, پھر جو ہے وہاں پاک کیا, اور پھر جو سنتیں بھی ہیں وغیرہ. اور آپ سوچیں کہ 4:30 بجے میں نے فجر پڑھی ہے اور میں جلدی جلدی بھی آؤں تو گھر پہنچتے ہوئے جو ہے پھر تقریباً 5 بج جائیں گے. ڈرائیو جو تھی would be maybe 10 minutes ڈرائیو ہوتی, اس کے بعد ویسے رش نہیں. اچھا, جو یو ایس میں جو ریگولر آفس آورز ہیں وہ ہیں 9 to 6 یوزلی. تو 9 بجے ہمارا آفس شروع ہوتا تھا, اور جو ہے میں اپنے آفس سے 1 مائل یعنی 1.6 کلومیٹر پہ میرا اپارٹمنٹ تھا, ویری کلوز. میں آ کر لٹرلی واک سم ٹائمس. تو اگر مجھے 9 بجے آفس جانا ہے اور میں گھر 5 بجے آ گیا ہوں صبح, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ 5 سے لے کے 9 بجے تک میں کیا کرتا ہوں گا؟ ہاں, سو جاتا ہوں گا آف کورس. اچھا, اور پھر رات کو چونکہ 10 بجے عشاء ہے. اچھا, فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے مزہ یہ ہوتا ہے پھر آپ باقی نمازیں بھی کوشش کرتے ہیں, آپ اتنی مشکل والی پڑھ لی تو باقی بھی پڑھتے ہیں. تو عشاء اگر 10 بجے ہے اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کمیونٹی ہے, سب ہائے ہیلو سب بات چیت یہ وہ, اور آتے آتے جو ہے 11 بج جاتے ہیں. اب وہی کراچی کے ہم ہیں, کراچی کا جو ٹریڈیشن ہے کہ عشاء سے پہلے تو کھانا ہونا ہی چاہیے نا, تو کیا ہو جائے گا آپ کو, پیسے نہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں شہر میں. تو وہ جو ہے تو مطلب 11 بجے آئیں گے, آپ کھانا کھائیں گے, سوتے سوتے 12 بج جائیں گے. تو 12 سے لے کر صبح 3:45 تک 4 گھنٹے تو یہی ہوتا تھا, میں سو جاتا تھا. اچھا, چند دن تو چلا. اب اللہ کا فضل آنا تھا. وہ ایک انسیڈنٹ ایسا ہوا کہ وہ نہ ہوتا تو یہ سیشن ہی نہ ہوتا. انسیڈنٹ یہ ہوا کہ وہاں ایک لڑکا تھا, he was a Lebanese. تو وہ جو ہے, اچھا Arabs are more very regular in prayers and stuff, تو وہ بڑا ریگولر تھا. تو میں نکل رہا تھا مسجد سے باہر, تو وہ کھڑا تھا تو کہنے لگا کہ where are you going? تو میں کہا home. کہہ رہا ہے what will you do at home? اچھا, یہ تو چھیڑنے والی بات ہے نا. میں sleep. Can you sleep? میں ہاں. تو کہتا ہے کہ haven't you heard the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? کون سی بھائی؟ تو کہتا ہے بوری کا لی امتی فی بکوریہا, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میری امت کی برکت سویرے میں, صبح کے وقت. بوری کا لی امتی فی بکوریہا, the barakah of my ummah is in the early time. تو شکاگو سے آگے سے میں آپ کو چیز دکھاتا ہوں. یہ تھی ہماری مسجد, نظر آ رہا؟ مجھے تو نہیں آ رہا. اچھا خیر, یہ ہے بوری کا لی امتی فی بکوریہا. خیر, میں نے اس سے پوچھا کہ یہ واقعی حدیث ہے؟ تو اس نے کہا ہے. میں نے کہا شور صحیح حدیث ہے؟ کہ ہاں. تمہیں لکھ کے دو. تو میں یہ کیری کرتا ہوں, اس کو ہم کہتے ہیں جی کے بک, اور یہ آپ کے جو ٹائم مینجمنٹ موجود میں بھی آپ کو بھی ہم کیری کرنے پہ اوپر ڈالیں گے. میں نے دے دیا, اسے لکھ دیا عربک میں, بوری کا جو امت کی بکور, یہ امت کی برکت سویرے میں. اچھا, اب کانٹراسٹ کیا تھا کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ آئی واز ایکسٹریملی کاٹ اپ پرسنلی. آپ کو میرا بیک گراؤنڈ پتہ ہے کہ میں ایک فاؤنڈیشن ساتھ اس زمانے میں کام کرتا تھا. ہم لوگ جو ہے ریلیف کا کام کرتے تھے ڈفرینٹ کنٹریز میں, اور جو ہے ہاسپٹل بنانا ہے, یہ ہے وہ. میرا ٹریول بہت ہیوی تھا, لوکل بھی یعنی یو ایس کینیڈا, انٹرنیشنل ٹریول بہت زیادہ تھا. چند دن پہلے ہی میری شادی بھی ہوئی تھی, تو وہ ایک نیا چینج اور پھر وہ ہماری اہلیہ کو ہم یہاں سے لے گئے تھے وہاں شکاگو, تو ضرورت وہ چینج تھا بہت بڑا. اس وقت جو ہے نا میں اتنا چیلنج تھا ٹائم وائز, that I was actually trying to manage my time, and that's how the whole time management
modules came about through my own experience and my suffering. تو میں بہت زیادہ ٹائم چیلنج تھا, مطلب کیسے آپ کو سمجھاؤں. آئی تھنک ہم سب لوگ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ہو جاتے ہیں ایسے. ٹریول اتنا میرا ہیوی تھا کہ میرے باس نے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہیں you should be able to travel locally on a 4-hour notice and internationally on I don't know what a day's notice. میں سوچا تھا خوف کوئی کیسے ہوتا تھا بھائی انسان ہے, اس میں نہیں ایسا ہونا ہے. پھر اس کو سمجھایا بڑی مشکل سے کہ بھائی ایک دن میں انٹرنیشنل ٹریول نہیں کر سکتا, میری وائف جو ہے وہ اکیلی جاتی ہیں, تو میں انہیں لے کے جاؤں گا کیلیفورنیا, وہاں ڈراپ کروں گا بہن کے پاس, اور پھر میں ٹریول کر سکتا ہوں. تو میں جب ٹھیک ہے میں تمہیں 2 دن دے دوں. تو میرا ایک بیگ ہے نا ہمیشہ تیار رہتا, اور اتنا میرا ٹریول. اب دیکھیں یو ایس بہت سے لوگ گئے ہوئے ہیں, رہے بھی ہوں گے, تو 50 اسٹیٹس ہیں یو ایس میں. تو میں نے 47 اسٹیٹس کی جو ہے نا ہاتھ جانے کی, اتنا شاید اوباما نے ٹریول نہیں کیا ہو. نہیں آنےسٹ, مطلب اس کا کام ہی نہیں ہوا ہے نا, جو ہمارا گاڑی سے, پلین سے, ٹرین سے, بس سے, یو نو ٹریول سو ایکسپینسولی. مطلب کسی مجھ سے تو پوچھا تھا کہ آپ یو ایس میں کہاں رہتے تھے, تو میں نے کہا ڈیلٹا ایئر لائنس. اتنا زیادہ جو ہے وہ یو نو ٹریول ہوتا تھا. اچھا میں پیسہ اب ٹائم بچانے کے چکر میں اب میں سارے ٹیکنیک سیکھ رہا ہوں نا, کیسا پلین میں سونا ہے وہ میں سیکھ لیا. اچھا مجھے ہمیشہ بڑا ڈر لگتا تھا کہ یار اگر میں سو جاؤں گا تو ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے بند کر چلے جائیں. ڈر لگتا ہے مجھے, کیسا لوگوں کر کے چلے جائیں تو ٹرین کی دھول میں میں بھی دھول جاؤں. میں بڑا ڈرتا رہتا تھا کہ یار اور سے نا الارم لگاؤں, کچھ لگاؤں. پھر میں نے FAA ہے فیڈرل ایویشن اتھارٹی کے ریگولیشن پڑھی گئی. اس میں ریگولیشن یہ تھی کہ جب تک کوئی پیسنجر پلین میں ہو سارا کرو اتر نہیں سکتا, ہو نہیں سکتا کرو, دے کین لیو. آخری ایک بندہ ضرور رہے گا جب تک آخر وہ میں گیا. پرابلم سالو. اب وہ جو ہم سے کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے آگے اٹھایا ہے. ایک دفعہ نا کیپٹن میں اپنے سب کہاں آگے کھڑے ہو گئے. اچھا امریکہ میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ نہیں لگا, بھیا اٹھے, یہ بہت اچھی بات ہے, ڈونٹ ٹچ. تو وہ جو ہے ہمارا بھیا بھی ایسا تھا کہ وہ ویسے ہی لوگ اچھا ان لوگ کیپٹن سے کھڑے ہوئے. اچھا آپس میں بات کرے نا, تو اچھا ان کی بات سن رہے آپ کھولی نہیں یو اوکے. میں نے کہا کیا I'm fine. Oh sir, everybody has disembarked. کتنی دفعہ ایسا ہوتا تھا. اچھا اس میں فائدہ ہوتا تھا کہ نیند پوری آ رہی تھی نا اس چکر میں. پھر کیا ہوتا تھا کہ کبھی پہلے پہنچے ایئرپورٹ, یو نو فلائٹ آگے پیچھے ہو گئی, اب 2 گھنٹے بیٹھے, اب نیند شروع ہوتی. اب میں سو رہا ہوں, مجھے خیال ہوتا ہے یار ایسا میں آنکھ لگ جائے اور پلین چلا جائے. اس کا طریقہ نکال دیا میں نے. بڑے ایئرپورٹس پہ یو ایس میں بھی, بڑے ایئرپورٹس پہ جو گیٹ ہے نا وہ کافی پہلے اناؤنس ہو جاتا ہے. جیسے جو لوگ دبئی والے آتے جاتے ہیں تو گیٹ کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے 6 گھنٹے پہلے, 8 گھنٹے پہلے, یو نو وچ گیٹ یو آر ڈپارٹ فرام. اور چینج یوزلی نہیں ہوتا. میں یہ کرتا تھا کہ جو جس گیٹ سے ڈپارچر ہونا ہے وہاں گئے اور جو ہے وہ نیوز پیپر بچھایا اور گیٹ کے سامنے لے گئے, کیونکہ اگر جائیں گے اس پلین میں لوگ بورڈ ہوں گے تو ہمارے اوپر سے گزر جائیں گے. اچھا اب اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ جیسے جیسے ٹائم قریب آتا تھا تو وہ لوگ آنا شروع ہو جاتے تھے. اب وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی مولوی صاحب بیٹھے تو وہ لٹرلی سمجھتے تھے کہ میں کیا ہو چکا ہوں. کتنی طرح ایسا آگے دیکھتے. اچھا وہ سوچتے ہیں نا پہلے گورے ماشاء اللہ بڑا کیئرفل ہوتے ہیں نا, پہلے سوچتے ہیں کیا کرنا ہے, پولیس کو بلانا ہے نہیں بلانا ہے. ہم لوگ آگے نا پہلے نا آپ بات کریں گے نا, ان کی وہ آواز سے میں آنکھ ہوتی ہے, آنکھ ہوئی نا پوچھا گیا. تو پھر میں کہتا تھا کوائٹ اٹھتا تھا, فولڈ کرتا تھا اپنا نیوز پیپر اور جو نکل جاتا تھا. مسئلہ تو ہو گیا. یہ حرکتیں ہم کر رہے تھے ٹائم بچانے کے لیے, اور کھانے میں ٹائم بچا رہے ہیں, گاڑی چلانے میں ٹائم بچا رہے ہیں بہت. پھر میں گھٹنے سے گاڑی چلانا سیکھ لی, تو کروز پہ ڈالا, اتنا ہاتھ ہے نا, مطلب آپ اتنا ڈرائیو کر رہے ہیں کہ یعنی ایک دن میں جو ہے نا 1500 کلومیٹر میں چلا رہے ہیں. اب آپ امیجن کریں وہ لانگ ڈسٹینس بہت ہی تھک جاتا ہے. میں نے گھٹنے سے وہ اسٹیئرنگ سنبھالا سیکھا, تو چینج لینز اسٹف لائک دیس. گھٹنے چلا اور بھاگے چلا,
جی میں پڑھ رہا ہوں, مطلب اس سے ٹاسکنگ ہوئی. اس میں یہ نا کہ 6 بندہ ویسے ہی رٹے ہوئے ہوتے ہیں, تو آپ نے ایک جملہ پڑھا, پورا شعر آ گیا اور چلے جا رہے ہیں جناب. تو یہ ساری حرکتیں اور بہت ساری اور بھی ہیں. I don't want to come into your bad books. تو بہت ہی غلط آدمی ہے. اس زمانے میں آدمی سب کیا کہ ٹائم بچانے چکے نا ہم یہ ساری حرکتیں کریں, ٹریولنگ میں بھی, کھانے میں بھی, اور ہر طرح کا کوئی نا. تو اس لیے یاد ہے جو سب سے پہلے انٹرنیٹ بینکنگ سے سب سے پہلے ای میل آئی یہ مصیبت, تو ہمارے پروفیسر نے کہہ دیا اب جو ہے نا میں ای میل پہ کروں گا سارے ایسا. اتنا پرابلم ہوا کہ اس زمانے میں بڑے بڑے ٹرمینل ہوتے تھے, اور وہ یار ڈاس یہ وہ بڑی مشکل سے, لیکن ای میل آنا شروع ہوئی تو ہم نے کہا یار یہ بڑا چیز ہے. تو I was I think one of the amongst the pioneers of being on email. تو AOL ہے نا امیریکن آن لائن, اس میں بڑے سالوں تک رہا, Sulaiman@aol.com. تو پہلے یار آپ Sulaiman@aol بھیجتے کتنے پہلے ہم چڑھ گئے. تو کمپیوٹر تھا CS, اس پہ میرا تھا. ہاٹ میل تو زمانے میں برا سمجھا تھا کہ یار یہ تو بہت ہی کچھ عجیب سی چیز ہے, شریف لوگ ہاٹ میل پہ نہیں بناتے ای میل ایڈریس. یہ شروع ہوا تھا تو تھنگز ہیو چینج. یاہو تو ہم کہتے ہیں یار واٹ بلو یور ڈگنیٹی کہ آپ یاہو پہ ای میل ایڈریس بنائیں. اینی وے, تو یہ ساری حرکتیں ہم کر رہے ہیں ٹائم بچانے کے لیے. اور جو ہے جب انٹرنیٹ بینکنگ آئی تو ہم نے جو بینک جانا چھوڑ دیا, ہم نے انٹرنیٹ بینکنگ شروع کر دی, فلانا کر دیا. اب اس ایک بندہ پہلے اتنا پریشان ہو, ٹائم کرنچ میں ہو, اور اس کو حدیث ملے گی, تو آپ کیا فیل کریں گے؟ مجھ کو اس دن اتنا زیادہ مطلب دھچکا لگا نا, صحیح دھوم آنے لگی. اب مجھے اتنا غصہ میں اپنے پہ آیا کہ یار میں اتنی کوشش کر رہا ہوں ٹائم بچانے کی, اور الٹا ہوا ہو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو برکت صبح کے وقت میں, اور میں جا کر جو ہے وہ بلو بلو لفظ نہیں تھا لیکن اب تو ماشاء اللہ کامن ہو گیا بلو. تو جو ہمارے اب کلاس میں اچھا ہو گیا نا بلو, تو آ گیا نا, ہاں بلو پنا, بلو نیس, بلو ازم, ڈاکٹر صاحب بتا دیا سر. میں جب خیال آیا کہ یار میں کتنا بڑا بلو ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ برکت صبح کے وقت میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے پیچھے تو اللہ کی سیل ہے نا یار, وہ کہہ دیا تو دیٹس اٹ ڈن. اور میں آ کے سو رہا ہوں, تو میں کہا یار میں بہت بڑا نا. اچھا اس وقت تو بلو نہیں تھا, تو میں نے نا اپنے آپ کو آپ بہت بڑے نا فلانے, وہ فلانا گھر میں آئے تو آپ نا پلگ ان کر لیجیے گا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے. سب اسے غصہ آیا نا, میں نے کہا کہ یار کیا مصیبت ہے. تو گاڑی میں جا کے بیٹھا نا, میں کہا بس اب جو ہے میں مر جاؤں گا لیکن فجر بعد نہیں سنوں گا. نوجوانی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آگ کے دم میں کمبسٹیبل دم ہوتی ہے, آگ بس اب مر جاؤں گا لیکن فجر بعد نہیں سو سکتا. خیر اب ہم جو ہے بڑا آئے, گھر پہنچا میں تو اچھا گوروں کی ایک اچھی خوبی ہے کہ جلدی اٹھتے ہیں, لیکن ایک برائی ہے کہ اتنی جلدی نہیں اٹھتے. مطلب یہ نہیں ہوگا کہ 5 بجے سب شکاگو کے لوگ کھڑے رہیں گے یار, مطلب ٹھیک ہے 6:37 جو کہہ رہے آپ, یہ نہیں کہ جب 5 بجے جو ہے وہ تو بالکل سنسان ہوتا ہے. خیر میں آیا گھر اور جو ہے گیا. اچھا اب جو کہ شادی نئی ہوئی تھی, تو میں بیگم صاحبہ سے کہا کہ بھائی میں اب نہیں سوؤں گا. تو انہوں نے کیا کہا ہوگا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. 2-3 سال کے بعد جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے ہم سے. کیوں کیا ہو گیا؟ نہیں بالکل صحیح نہیں ہے, آرام کریں. لیکن شروع میں تو نے کہا کہ ٹھیک ہے. میں کہا آپ آرام کر لیجیے. میں ہاں ٹھیک. خیر ہم بیٹھے. اب کیا کریں گے صبح 5 بجے, آپ 9 بجے آپ کو جانا ہے یار, فلم یا بریک ہے 4 گھنٹے میں کیا. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ کتاب پڑھنا چاہتا ہوں. اور کتنی ساری کتابیں ہوتی ہیں نا, ہم سوچتے ہیں پڑھیں گے سالوں سے چلی آ رہی ہوتی ہیں. اگر آپ آنیسٹ میں لوگوں کی لائبریری جا کے دیکھیں, ان سے پوچھیں کہ اس میں کتنی پڑھی ہیں آپ, تو ایک فریکشن ہوتا ہے جو لوگوں نے پڑھا ہوتا ہے اپنی لائبریریز کا وغیرہ ڈاؤنس کی لائبریری. اب وہ جو ہے میں کتاب اٹھا دی. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہوا ہوگا 5 منٹ کے بعد. نیند آ رہی ہے. آنیسٹلی اگر میں یہ اور قسم تو نہیں کہہ سکتا, لیکن اگر یہ نہیں کہا ہوتا نا مر جاؤں نہیں سوؤں گا, تو نیند آنے لگی نا, تو میں ضرور کوئی اچھا ایکسکیوز جو ہے
وہ نکال. کیا کرتا میں یہ کہتا کہ ایسا کرتا ہوں کہ آج سو جاتا ہوں اور میں آدھا گھنٹہ کم کر دوں گا, یعنی 8:30 بجے 8:15 بجے آدمی اٹھنے سے کی وجہ میں 7:30 اٹھ جاؤں گا, پھر اگلے دن اور آدھا گھنٹہ کم کروں گا, کرتے 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 انشاءاللہ ہو جائے گا میرا کام. یہ آپ کو پتا ہے, یہ سارا چلتا ہے زندگی کے اندر. لیکن چونکہ میں نے کہہ دیا تھا کہ لیکن نہیں کافی کوشش کی, 20 منٹ 25 منٹ جو بھی ہے, نہیں ہوا, نیند آنے لگی. ٹھیک ہے, ایک ہی سولوشن, گھر سے نکل جاؤ, نکل جاؤ, کیونکہ اگر آپ ہوں گے تو آپ سو جائیں گے. اب کل رات میں تھوڑا سا لیٹ ہوا سونے میں کل رات. اب ڈاکٹر ذیشان کا گھر کی چابی ہے میرے پاس, اور گھر بالکل سنسان خاموش, واو نائس, بستر بھی ہے. میں کہا بیٹے اگر میں یہاں رکا نا تو یہ تو بہت خطرناک ہے. تو صبح فجر بعد میں نکل گیا اور جا کے ڈاکٹر صاحب کے آفس جا کے بیٹھ کے کام شروع کر دیا. ہو گیا, میں تو نکل جاتا ہوں. میں گھر سے نکلا باہر, اب کیا کروں, تو میں نے تو ڈرائیو کرتا ہوں. تو شکاگو از اے ویری بیوٹیفل پلیس, میں تو ڈرائیو کر لیتا ہوں. پھر میں ڈرائیو کرنا شروع کیا. مجھے خیال ہے کیا مطلب 9 بجے تک ڈرائیو کرتا ہوں, مطلب 4 گھنٹے ڈرائیو, تھوڑا بہت ڈرائیو کیا. میں نے کیا کروں, تو میں کہا چلو آفس چلو. تو میں آفس چلا گیا. تو میں چھوڑا تھا ایک آفس تھا, ہوگی تو آ جائیے آپ کو. تو میں آفس چلا گیا. یہ ہمارا ٹاؤن تھا چھوٹا سا. لائٹس کہاں ہیں, وہی, اچھا وہی, لائٹ بند کر کے کھول جائیں گے. ویری اسمال سبرب. تو یہ جو ہے جناب ہمارا سبرب تھا, اور یہ ہمارا آفس تھا, چھوٹا تھا. ہاں اب آپ سوری جناب. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آفس جا کے بیٹھ گئے. اچھا آفس میں ہوتا یوزلی یہ ہے, اور آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے, انٹرنشپ بھی آپ نے کی ہوئی ہیں, تو کام بھی کرتے ہیں, لائف میں ہم دیکھتے ہیں. تو وہ نہیں ہوتا, کچھ چیزیں پائل اپ ہو جاتی, ای میلز پائل اپ ہوئی ہوں گی, SMS میسیج پائل اپ ہوئے ہوں گے. جب کسی نے کہا کہ میرا نا موبائل فون بہت سلو چل رہا ہے. میں نے کیوں چل رہا ہے سلو چل رہا ہے. تو مجھے پتا چلا کہ کوئی 2-3 ہزار SMS جو ہے نا اس میں ہیں. میں کہا 3,000 2,500 SMS میسیجز, یہ کیا ہے؟ ہاں بس وہ جمع ہوئے ہوئے, اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے. میں پھر ڈیلیٹ کر دو. نہیں ڈیلیٹ کر دو, اس کے بیچ میں ہے نا امپورٹنٹ چیزیں اندر ہوتی ہیں نا بیچ میں. تو اب وہ جو ہے وہ چیزیں پائل اپ ہوئی ہوتی ہیں. تو میں جا کے سوچا کہ یار بجائے سے میں کوئی کام کروں جو فائل ہے اس کو ختم کروں. تو ای میل دیکھنا شروع کی میں نے, اور جو باقی پیپر ورک دیکھنا شروع کیا, جو پروجیکٹس تھے دیکھنا شروع کیے. اچھا اب جو ہے جو چیز مجھے میں نوٹ کرنا شروع کی, پہلی چیز تو یہ تھی کہ کوئی انٹرپشن ہی نہیں, کوئی فون کال نہیں ہے, کوئی باس تنگ نہیں کر رہا, کوئی سبارڈینیٹ تنگ نہیں کر رہے. اس زمانے میں 5-6 لوگ مجھے رپورٹ کرتے تھے. تو سبارڈینیٹ بھی نا کبھی بہت تکلیف ہو جاتی, ان کا کام پھنستا ہے تو آپ ہی جانتے ہیں, بتائیں. نہ سبارڈینیٹس ہیں, نہ باس ہیں, نہ کالز آ رہی ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کال بھی نہیں آ رہی. آپ یاد آ رہے ہیں, آپ مس کر رہی ہوں, آپ نے ناشتہ کر لیا, کیوں نہیں کیا, کر لیتے. اچھا بھائی مطلب صحیح کال بھی نہیں آ رہی. تو میں کہا کہ واو, یہ تو ریکارڈ ہو رہا ہے. جس کو ہم اسائن کیا وہ دیکھیں. اینی وے تو پھر یہ ہوا کہ وہ کالز بھی نہیں آ رہی, تو بالکل سکون تھا. اچھا اب آپ سوچیں اراؤنڈ 5 میں شروع کیا, 5:15 ہوں گے, 6 بجے 7 بجے 8 بجے 9 بج گئے, 4 گھنٹے. مجھے ایسا فیل ہوا کہ او مائی گاڈ یہ تو چند دن کا کام ہو گیا. اچھا یہ جو پائل ہوتا ہے نا کام کا, اس میں ہوتا ہی ہے کہ اگر وہی کام آپ اسی پر کر لیں, کہ میٹنگ کے منٹس اسی پر لکھ لیں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے, آپ 15 منٹ میں لکھ لیں گے. اور وہی کام اگر آپ جو ہے 4 دن کی بات کریں تو وہ 20 منٹ لگیں گے, 25 منٹ لگیں گے, اور کرتے جاتے ایک پوائنٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے, ڈریگن بن جاتا ہے.
آپ کرتے نا اسٹارٹ ٹو گیٹ اسٹریسڈ, یار کیا تھا, کس نے کیا کہا تھا, یو نو ایز ٹائم پیسز اٹ بیکم پروگریسولی ڈیفیکلٹ, اس لیے کہ وہ آپ بھول رہے ہوتے ہیں چیزیں, اب آپ ریکال کرنی پڑتی ہیں. اب ہر چیز تو پیپر پہ نہیں ہوتی ہے, بہت سی ریکلیکشن سے آپ لکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا جناب 9 بج گئے, میں نے کہا واو یار بوری کا جو امتی کی بکوریا ہے, حضور کی بات تو سچ ہے. اب اس پوائنٹ پر اب مجھے جو ہے نا وہ ریگریٹ آنا شروع, اور اس ریگریٹ سے دم کیا اور بھڑکنے لگی. ریگریٹ تو آپ پتہ ہے فیول ہائی آکٹین, آپ کی دنیا لگی اور ساتھ ریگریٹ آ گیا نا, او مائی گاڈ, آپ تو نا مطلب خود بھی اڑ جائیں گے اور وہ اڑا دیں گے. ریگریٹ از اے ہائی آکٹین فیول پرووائڈیڈ کہ آپ صحیح ڈائریکشن میں. اب مجھے خیال آنے لگا کہ یار وہ زندگی کے اتنے سال جو فجر کے بعد ہم سوتے رہے, اوف, اب وہ ریگریٹ شروع ہوا. اچھا میں چونکہ ایپٹیوا پبلک اسکول میں تھا جو بورڈنگ اسکول تھا, تو وہاں صبح اٹھائے تھے, تو شکر ہے وہ تو بچ گئے. اچھا وہ چونکہ ہم سمجھتے تھے یہ جیل ہے, تو ہم لڑکے آپس بات کرتے تھے کہ اب ہم چھٹی میں جائیں گے نا تو سوئیں گے یار, یہ جیل ہے نا تو سوئیں گے. اچھا وہ اس چکر میں کہتے ہیں کامیاب آدمی وہ ہوتا تھا جو زیادہ سو سکتے, اور وہ جو چھٹی میں آتے تھے 5-6 سال میں تھا پبلک اسکول ایپٹیوا میں, اور وہ چھٹی میں آگے جو ہم سوتے تھے, and we used to feel, you know, wow, what accomplishment یار, میں تو 12 بجے سویا, میں تو 11 بجے سویا. اور خود سوچیں کہ 10-11 بجے سوئے سنڈے کو, اور چھٹیوں میں تو اچھے خاصے دن, اور پھر اس کے بعد سنڈے کو سوچیں اچھا یار حلوہ پوری کھانی ہے, چلو کراچی میں بہت کامن ہے, گئے مطلب وہ انہیلدی فوڈ, اچھا کھڑے ہوئے لائن کے اندر. اب جتنی انہیلدی ہوتا ہے اتنا زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے, اس میں تو جتنی لمبی لائن ہوگی نا اتنا ہلدی حلوہ پوری ہوگی. خیر ہم کھڑے ہوئے اور حلوہ پوری لے کے آئیں گے, پھر آئیں گے, پھر 12 بجے وہ کھائیں گے. اچھا وہ حلوہ پوری اتنی بیوٹیفل چیز ہے کہ اگر آپ پوری رات بھی سوئیں گے نا تو حلوہ پوری پراپرٹی کھانے کے بعد پھر کیا آتی ہے, پھر نہیں آتی, پھر سو گئے. اب پھر اٹھے 3 بجے, 2-3 بجے اٹھے, ہاں یار چلو اب بتاؤ کیا کرنا, ہاں وہ فلان دوست یہ وہ, چلو. اب اس طرح سے جتنے وہ ویکینڈ ایسے میں نے برباد کیے تھے وہ سارے ذہن میں گھومنے لگے. اچھا اب 9 بجے ہوئے نا, تبھی تو دن شروع ہوا ہے نا. اچھا ہماری ٹیم آنے لگی. اچھا انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو بندہ ڈر سے بیٹھا, مجھے کہتے ہیں کہ what happened, you didn't go home. نہیں I didn't go home, then were you here early? میں کہا ہاں فجر بعد, ہاں what happened. اچھا وہ میٹنگ ہوتی نا صبح. اچھا ہوتا کیا تھا کہ صبح میٹنگ میں کرتے ہی تھے. یو ایس کے اندر ایک اور چیلنجنگ سچویشن ہے, بری چیز یہ ہے کہ وہ کافی از کنسیڈرڈ کہ وہ ہر آفس میں ہونی چاہیے فری. لوگ کہتے ہیں آگے سر بھائی کافی دیتے ہیں. اب وہ کافی دی سمجھے نا, اور جو ہے جناب آ کے وہ مارننگ میٹنگ ہوتی تھی آدھے گھنٹے کی, اس میں ڈسکشن ہوتا تھا کہ آج کیا کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اور پھر دن شروع ہوتا تھا. اب ہوا یہ کہ جب میں بیٹھا ہوا تھا 4 گھنٹے, اس میں جو ہے جب میں کام کر رہا تھا تو لوگوں کی ڈیلیگیشن نکلنے شروع ہوئی. اب میں نے لکھنا شروع کیا, فار ایگزامپل مظفر تو میں لکھ دیا بھائی یہ کام تمہیں کرنا ہے, یو نو, اور جو فلانا فلانا وہ لکھ رہا ہوں. میں تمہیں خیال آیا کہ یار یہ میٹنگ کی ضرورت کیا ہے, کسی چیزیں تھی پائل آف ایسی پینڈنگ پڑی ہوئی یار. اچھا جیسے بندے آتے گئے صبح کہ میٹنگ کریں تو میں کہتا ہوں نہیں میٹنگ ضرورت نہیں یار, یہ نا چلیں گیٹ ٹو. اچھا پھر دوسرا بندہ آیا, ہیلو سلیمان, یہ لوگ آج تو کچھ ڈفرینٹ. اچھا وہ چونکہ سب کو میں نے بھیجے کام پہ, پھر خاموشی, بزی ہیں سارے. اچھا جناب اب جو ہے 9-10 بجے 11-12-1 4 گھنٹے اور گزر گئے. اب مجھے ایسا لگا کہ یار پتہ ہے کتنے دنوں کا کام ہو گیا. پھر ہوئی ریگریٹ, ہائی آکٹین, اور پھر جو ہے پھر وہ حدیث. میرے خیال سے زندگی میں شاید کوئی حدیث ایسی ہوگی, نہیں ہوگی کوئی حدیث جو مجھے اتنے چند گھنٹوں میں نے رٹ لی ہوگی. باروں چلی تھی نا, بوری کا لی امتی کی بکوری, بوری کا امتی, بوری کا لی امتی کی بکوری. اب ظہر تک جو ہے نا میں تو بالکل ہی فائر اپ ہوں. میں نے کہا یار زندگی برباد ہو گئی سلیمان یار, اوف. خیر اچھا اب ہمارے پاس اس زمانے میں وہ ایکسپیریمنٹ کرے تھے فلیکسی آورس کے ساتھ میں, وہ چلی تھی ہوا یو ایس میں نا فلیکسی آور. اس میں اگر آپ کے 8 گھنٹے پورے ہو گئے تو یو کین گو ہوم. اب ٹیکنیکلی 1 بجے تو 8 گھنٹے پورے ہو گئے تھے. خیر زہر پہ گئے. اب جو ہے وہ ہے نا ایک شعر ہے جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو. جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو. یہاں تک نظر کا گزر نہیں, یہاں اہل ظرف کا کام ہے.
اور نوجوانی میں ویسا میرا تو خیر رزلٹ بہت کم تھا تو وہ مجھے چڑھ گئی نا, وہ جو ہے نا حدیث آ گئی. میں نے کیا کیا کہ اس کا نا وہ بڑھا دیا, چھوٹا تھا نا, آپ سمجھیں کہ جیسے کہ ایک تلوار, اور میں نے مسجد میں جا کے چلانا شروع کر دیا پبلک کے اوپر, جو ملے اس میں کہوں آپ فجر بعد کیا کرتے ہیں پبلک بتائیے تو اللہ بیٹا تو اب کیا میزائل آنے والا تو لوگ کیا کرتے ہیں ریسٹ کرتے, کیوں آپ نے یہ حدیث نہیں سنی, اچھا حدیث ہاں ہے تو آپ پلیز کل نہ سوئیں. اچھا لوگ بیچارے شریف اب کیا کہیں گے, اچھا چلے ہم سوچیں گے کوئی گناہ تو نہیں ہے, نہیں گناہ تو نہیں ہے لیکن آپ نہ سوئیں. حضور نے فرمایا آپ کو بات آپ فیل نہیں کرتے کہ آپ ٹائم چیلنج ہیں, اب دنیا میں ہر کوئی ٹائم چیلنج, ہاں بہت ٹائم چیلنج پریشر ہے تو مت سوئیں نا. وہ کہیں گے یار مشکل ہے, اپنا کیا مطلب مشکل ہے, مسلمان میں کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی. اب وہ جان بجائے نا بندہ, اور کہ اچھا میں پھر سوچوں گا سوچتے ہیں کیا بات ہے, پھر حدیث آگے تو اب کیا سوچنا ہے, اب تو کام کرنا ہے, اب کیا سوچنا ہے. اب وہ پبلک اتنی پریشان, اب وہ ہر کسی کو پکڑو. ایک نے کہا اچھا نہیں بھائی مجھ سے نہیں ہو پا رہا, کیوں نہیں ہو پا رہا, بس یار دیکھیں نا صحابہ کرام کر سکتے تھے تو میں کبھی آپ بھی نہیں کر سکتے, ہم تو کمزور ہیں. کمزور ہے نہیں, کیسے لوگ ہیں آپ یار کمزور ہیں, دنیا میں تو کمزور لوگوں کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا تو مضبوط لوگوں کے ڈیزائن کی, کمزور لوگوں کی دنیا اللہ نے ڈیزائن ہی نہیں کی ہوئی ہے. تو آپ ایسا کریں کہ آپ جا کے جو ہے نا وہ لیک میشیگن میں چلا بیٹھا, اس میں ایک بات ہے. اور وہ لوگ پریشان ہے, کیا مصیبت. خیر اچھا اب ہم آئے واپس, اور جو ہے وہ کل کرا کے چلے گئے. دوسرے دن پھر ماشاء اللہ پہنچ گیا ہم فجر کا, تو اس بار گھر بھر جا کے آئے تھے نا, دوسرے سیدھا مسجد سے سیدھا آفس, اور پھر وہ کام شروع. اب دوسری میٹنگ کی میں نے, اپنے لوگوں کو بلایا جو تھے آفس میں, زیادہ لوگ نہیں تھے, کوئی 8-10 ہی تھے. میں بیٹھا ہاں جی, میں کہا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا خیال ہے اگر ہم اپنی ٹائمنگ 5 o'clock پہ کر دیں. اور مجھے یہ خیال تھا کہ کچھ میری سائڈ لیں گے اور کچھ وہ کریں گے تو ہم I'll have a negotiation. لیکن کہتے ہیں نا کہ وہ ہے نا شعر کے, باغ بانے آگ دی جب آشیانے کو میرے, جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دے. وہ جو سب سے میرے لوئلسٹ تھے نا وہی رینک چھوڑ کے بھاگ گئے نا, اور سب ایک جگہ ہو گئے کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. میں کیوں, برکت ہے باہر, نہیں ہم کمزور ہیں. میں کہا دیکھو بھائی کمزوروں کے لیے تو اللہ دنیا ڈیزائن بس ایسے ہی ہیں. اچھا انہوں نے کہا دیکھو اگر آپ نے کوشش بھی کی نا, تم نے سوچا بھی نا, ویل رپورٹ ٹو یور باس. اچھا ہمارا باس جو یوروپ میں ہوتا تھا اس کو رپورٹ کریں گے, اور کسی صورت میں نہیں کر سکتے. تم کو کام کرنا پوری رات کام کرو, لیکن ڈونٹ یو ڈیئر یو تھنک اباؤٹ دس, یو نو پہلے جو ہے نا وہ اتنا کام کرواتے ہو یہ وہ. میں کہا یہ تو کھڑے گئے یار, پھر بڑا کوشش کی, نہیں مانے, نہیں ہوئی سر نا نیگوسیشن نہیں ہوگی, دیٹس اٹ. میں کہا چلو ٹھیک ہے, ان کو آہستہ آہستہ میں کرتا ہوں ان کے اوپر کام. پھر میں نے سوچا کہ اچھا مسجد میں تو میں شروع کر دیا, آفس میں ہو گیا, اب گھر پہ میں نے سوچا کہ یار یہ تو ابھی شادی نہیں ہے, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ انہیں تھوڑا ٹائم دے دیتا ہوں, یو نو لیٹ دس لیڈی سیٹل ڈاؤن اینڈ اسٹف. تو انہیں تو گھر میں نے الحمدللہ بات نہیں. اچھا وہ کہتے ہیں نا ایک وہ ہے بڑا مشہور کوٹیشن ہے, pride comes before the fall. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کبر نہیں پسند, ایروگنس. اور جو ہے وہ میں تو یہ تو پیور ایروگنس ہے جو ہماری حرکت میں. تو اللہ نے ہونا تھا جو ہونا تھا. ہوا یہ کہ ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, اب ایگزیکٹ سوری یاد نہیں مجھے, 3-4 دن ہی ہوئے ہوں گے, کہ ہوا یہ کہ میں مغرب کی نماز پڑھ کے آ رہا, تو جو ہماری مین روڈ تھی ہمارے ٹاؤن کی, اس کا نام تھا رابرٹس روڈ, اس میں سگنل تھا. اچھا وہ تھی چھوٹی سی سڑک, 2 لینز تھی. تو ہوا یہ کہ میں بالکل سگنل کے سامنے تھا نا, تو میرے پیچھے گاڑیاں تھیں. اچھا اب کیا ہوا کہ ابھی گرین ہی نہیں ہوا تھا کہ نا ہارن بجنے شروع ہو گئے, پوں 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 پوں. کیا ہو گیا بھائی, گرین تو ہونے دو. میں ضرور سوچا گرین تو ہونے دو یار, پھر پوں پوں پوں. میں نے کیا ہو گیا یہ ساری امریکن کرٹسی آن دا روڈس ہیں, آج تک جو تم لوگ بچائے پڑے. پھر میں کہا ہاں میری داڑھی دیکھ کے جو ہے نا یہ وہ ہے کہتے ہیں ڈسکریمنیشن, تو یہ کریں.
जो जितना हॉर्न बजा उतना गुस्सा मुझे आया ना, मैं ग्रीन तो होने दो यार, ग्रीन तो होने दो भाई, जान दोगे क्या होगा भाई, अगर ग्रीन हुआ तो फिर चल पड़े। और मैं सोचता रहा कि यार क्या बड़ा डिफरेंट किस्म का बिहेवियर आज नहीं मिला। फिर घर जाते जाते मैं समझ आया कि हुआ क्या, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको ड्राइविंग पे कभी नींद आती हो, मुझको तो आती, और कोई है और चंद हर किसी को नहीं आती, तो कुछ लोग जाग जाते हैं ना बैठ के सी। अच्छा वो आई एम वन ऑफ देम, फिर आ जाती नहीं। और मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं, नींद आ गई, गाड़ी जो है वो उल्टी तो हम आज तक नहीं, लेकिन एक वो हाईवे से उतर गई, किसी ने आके जगाया, साथ की अमेरिकन आके उसे पौ 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 करके एक दफा किसी ने बहुत इशार किया कि मेरी गाड़ी ले जाए, रेंट मत करें, बहुत इशार किया। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, कहीं ले जाए। तो मैं देखा तो वो मर्सिडीज थी। तो मैंने कहा कि चलो इशार कर रहे हैं तो ले जाते हैं। तो उस दिन वो रात को लेट मीटिंग थी, वो रिवर्स कर रहा था और जो वहां लगे, बहुत शुक्र है कि पीछे ट्रक था, तो ट्रक की आगे लगी। अच्छा अगर ट्रक ना होता ना तो यूएस में आप देखेंगे जो घर होते हैं ना, तो लॉन्स होते हैं, दे गो इनटू द यू नो लाइक दैट, फेंसेस नहीं होती बहुत। अगर वो नहीं होता ट्रक तो मैं जाता ऊपर और जो है ना उनके ड्राइंग रूम में आग उठती है। वो लकड़ी का होता है ना स्ट्रक्चर जाके, वो लकड़ी में तो बेचारे ट्रक की बरकत। तो चूंकि मेरा ट्रेडिशन है, अल्लाह माफ करे। अच्छा अब हुआ क्या उस दिन ये है कि हुआ ये था कि जब वो रेड सिग्नल हुआ था तो हम मिलूस हो गए, और जब ग्रीन हुआ तो ये थी वाकई कर्टसी कि कोई हॉर्न नहीं बजा, पूरा ग्रीन रहा, मैं सोता रहा, हॉर्न नहीं बजा। रेड हुआ फिर हॉर्न नहीं बजा, और नेक्स्ट ग्रीन होने से पहले हॉर्न बजना शुरू हुआ कि उन्होंने कहा होगा कि मौलवी साहब अब तो उठ जाओ। तब वो हॉर्न बजे। ओह माय गॉड यार, तो अब एक्चुअली नींद आने लगी। और यू स्लीपी, यू स्लेप्ट, ओके फाइन। इसलिए वो एक्शन तो नहीं है, मतलब चलो उठ जाएगा, और वैसे सोएगा तो खुद भी सो जाएगा, पता है कितना मुश्किल है। तो वो जो है वो अप्रिशिएट करती पुलिस, और ऐसा हुआ है कि पुलिस ने उठाया है लिटरली ना, कि यू आर ओके सर, आई एम फाइन, ओके आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट यू आर ओके, आई एम फाइन, आई एम जस्ट स्लीपिंग, ओके फाइन, गो अहेड, यू नो गो टू स्लीप, कितना हो। अच्छा अब जो है मैंने कहा यार नहीं ये रिस्क है, रिस्क नहीं। तो मैंने रिया से कहा कि भाई मैं आज इशा जो है वो घर में पढ़ लेता हूँ। तो क्या कहा उन्होंने, पढ़ ले। ठीक है, तो मैं कहा ठीक है। अच्छा अब हम जो है वो तो अब खाना भी चाय पका रही थी, तो मैं कहा ऐसा करो इशा पढ़ लेता हूँ, फिर हम खाना खा लेंगे। और इशा की नमाज़ पढ़नी शुरू की। अब वो नींद सा, अब हुआ क्या कि जब मैं सिजदे में गया ना तो मैं अब वो इतनी जबरदस्त नींद। अच्छा सो अच्छा हुआ ये बाद में कहते हैं करीन और शवाहिद से पता चला कि बाद में कंस्ट्रक्ट किया कि हुआ क्या हुआ, ये बेचारी गुजरी किसी काम से ना, तो देखा कि सिजदे में, फिर गुजरी तो सिजदे में 15-20 मिनट गुजर गए। तो उन्होंने सोचा होगा कि हाँ हमारे पेरेंट्स ने किसी मौलवी साहब से शादी की है मेरी, लेकिन कितने बड़े वली थे। चेक किया तो उसने आगे लिटरली यूं कहते हैं चेक किया तो परेशान हुई, तो फिर उठाया। अच्छा उन्होंने उठाया तो ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं सो रहा हूँ बिस्तर पे, उठा रहे हो, क्यों डिस्टर्ब करिए आप। तो कहीं देखे जरा ये क्या हो गया भाई, बता मतलब डिस्टर्ब क्यों। फिर देखा कि भाई मुसल्ला है और एक अजीब सी ऑकवर्ड सी पोजीशन है। ओह क्या खैरियत, तो मैं कहनी नहीं सॉरी वो मैं आँख को गिर गया, तो वजू भी टूट जाता है, मैं चलो वजू कर लेता हूँ। अच्छा अब मैं वजू किया, फिर अल्लाह की शान। अब क्या हुआ कि इस दफा तो सजदे तक बात ही नहीं गई, खड़े खड़े आने लगे। अच्छा वहाँ एक ख्वाब चलना शुरू हो गया, ख्वाब चल रहा है। अच्छा उस ख्वाब में चलना शुरू कर दिया ना, ऐसा है वॉकिंग, वॉक कर रहा हूँ। किचन में पहुंचा तो खाना ऑलमोस्ट तैयार हो रहा था, तो मैं कहा कहाँ तैयार हो गया, हाँ हाँ चलो बैठे। तो कहने अच्छा आपने नमाज पढ़ ली। अब मैं सोचूं कि यार नमाज शुरू करना तो याद है, खत्म करना याद नहीं आ रहा। तो मैंने एक दफा और ट्राई किया और नहीं हो सका, तो फिर मुझे फजर से पहले उठकर, यानी फजर के टाइम से पहले उठकर मुझे उस दिन इशा पढ़नी पड़ी। उफ
اب نیند آئے مستقل. خیر اب ہم پہنچے مسجد جانا تھا. کیا ہوا, وہ جن جن پہ تلوار چلائی تھی نا وہ پہنچے. سلیمان where were you last Isha? کیا بولوں, میں کہا کہ I prayed at home. Why did you pray at home? Anyway, by any means, were you feeling sleepy? آپ جو میں مسجد میں جو حشر ہوا ہے اب بولو کہ ہاں Sulaiman, it happens to all of us. You just get excited a little bit about things and then just kind of dies down and stuff. So now after Fajr go and sleep, okay? تو بھائی اس وقت احساس ہوا ہے کہ یار یہ جو ہے نا, یہ میری حرکتیں جو ہے نا یہ اب آئی ہیں. جیسے کاٹیں گے یہ جو ایلیگنس ہے نا, اب وہ تو مسجد میں تو ہو گئے ذریعہ خوار. خیر اب ہم پہنچے. اس وقت اتنی سخت میں کہ نہیں مر جاؤں گا, نہیں سوؤں گا. پھر میں آفس پہنچا. اب وہی کام کر رہا ہوں, سخت نیند آ رہی ہے. اب میں دیکھا نا تو وہ اتنا زبردست کارپیٹ, 5 بجے صبح کے. میں کہا یار میں ایسا کرتا ہوں میں نا 15-20 منٹ سو جاؤں, پروفیشنل اپ ہو جاؤں. پھر مجھے خیال آیا کہ رسکی ہے, آنکھ نہیں کھلی تو ایسا کرتا ٹیبل پہ سر رکھ کے سو جاتا. تو لائبریریز میں ہم سب نے پڑھائی کی ہے, وہ ریاکٹ نیشنل لائبریری ہوا کرتی تھی کراچی میں. تو وہیں میڈیکل اسٹوڈنٹس آ کے پڑھتے تھے جب ہم اپنا FSC کی تیاری کرتے تھے. اور وہ کیا کرتے تھے, سیٹ نہیں چھوڑتے تھے کیونکہ جگہ کم ہوتی تھی نا. وہ کیا سر رکھ کے سو جاتے تھے. تو ہم نے بھی سیکھ لیا تھا, میں سر رکھے 10-15 منٹ سو جاتا ہوں. سر رکھ کے سو گیا. اب کیا ہوا کہ 15 منٹ بعد کیا دیکھتا ہوں, سر آفس والے آئے ہوئے. واو, اور سر یہ کھڑے ہوئے ایسے سارے دیور کے کتنے اور مسکرا رہے ہیں. ایسے میں آنکھ کھولی نا, میں سوچ رہا ہوں کہ یار 3-5 بجے کیسے آ گئے سارے بچے. اور جو ہے پھر سلولی کہتے ہیں نا کہ جب ریئلائزیشن سائڈ ٹو سیٹ ان, اور پھر میں جو ہے ڈرتے ڈرتے گھڑی دیکھی تو 9 بج چکے. 4 گھنٹے سویا تھا, ٹیبل پہ سر رکھا. اور اب جناب تھوڑی بہت عزت آفس میں تھی وہ بھی گئی. ہاں لیگ میں شکر میں سلا کراتے ہیں, کھانا کرتے ہیں, اور یہ کرنے اور وہ کرنے. That happens, Sulaiman, or if you really want to sleep, you can actually go home and sleep. But we really like to sleep all the time. اور پتہ نہیں انہوں نے جو میرا حشر کیا, فل ریکارڈ آفس میں, فل ریکارڈ مسجد میں, گھر پہ بچ گیا اللہ کے فضل سے کہ وہاں تو ہم نے وہ یہاں سے نکالی تھی نا, تو وہاں تو بچت ہو. اب کیا ہو کہ وہ ایک تو شرمندگی, پھر نیند مستقل آ رہی ہے, کام ہی نہیں ہو رہا. اب جو ہے وہ ہمیں جب سر پہ پڑتی ہے تو کون یاد آتا ہے؟ یہ بہت مصیبت میں آدمی پھنسا ہے, کس کو یاد کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ تو ہم نے تو زندگی میں دیکھے ہے کہ آدمی کے اوپر جب صحیح مصیبت آتی ہے نا تو اس کو پھر اللہ ہی آتا. تو میں نے اللہ سے معافی مانگی, میں اللہ نے غلطی ہوگی بھائی, سوری, استغفر اللہ بھائی, میں میری توبہ میں جو ہے کبھی ایسا تھا کہ نیکسٹ ٹائم کروں, غلطی ہوگی, اللہ نے معاف کر. اور یہ میں نے سوچا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہوئی, تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو فجر بعد تو میں نے سونا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ میرے میں پرابلم ہے اور یہ غلطی ہے, مجھے استغفار کرنی چاہیے اور یہ ہو جائے گا. خیر وہ استغفار کرتا رہا, اللہ سے معافی مانگتا رہا اور سوچتا کیا کروں, کچھ ہو نہیں رہا. اب اللہ کا فضل ہی ہوا میرے خیال میں, میرے خیال میں شاید اللہ کو کچھ ہم پہ رحم آ گیا. اور ود ان دیٹ ڈے ایک دن خیال آیا قیلولہ. یہ کیا ہوتا ہے قیلولہ؟ آپ نے سنا ہے قیلولہ کیا ہوتا ہے؟ قیلولہ بیسیکلی از اے مڈ ڈے نیپ. اس کا مجھے خیال آیا. قیلولہ کے بارے میں یہ ہے کہ بیسیکلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مستقل سنت تھی, فرض نہیں ہے ہمارے لیے, لیکن مستقل سنت, جیسا کہتے ہیں کہ مسواک مستقل سنت ہے, حضور مسواک کیا کرتے ہیں, اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کیا کرتے تھے مستقل. اچھا اس میں یہ ہے کہ اینی وے فرام 11 ساڑھے 11 بجے سے لے کر
عصر سے پہلے تک آپ کر سکتے ہیں. اور یوزلی جو آ رہا ہے سنت کے اندر کہ لنچ سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے, اور وہ جو ڈیوریشن ہوتا تھا وہ تھا آدھا گھنٹہ, آلموسٹ ہاف این آور سوتے تھے. اچھا میں نے یہ سنا ہوا تھا قیلولہ کے بارے میں, لیکن میرے پونی کیا ہے, پونی نمبر 1 میرے ذہن میں پونی تھا مسکنسیپشن کہ قیلولہ جو ہے وہ ایلڈرلی لوگوں کے ہوتے ہیں, ہم ینگ ہیں ہمارے لیے نہیں ہوتا. ایک پونی نمبر 2 یہ تھا کہ اگر جو ہے سونا ہی آدھے گھنٹے کے لیے اور پھر اٹھنا ہی ہے, اتنا تکلف کیا کرنا بھائی, چلتے رہیں. اب میں سوؤں گا پھر اٹھوں گا, ہاف این آور سے کیا ہوتا ہے یار, ہم تو ینگ ہیں, ہم اسٹرانگ ہیں, یہ ہے وہ یہ تھا. تو میں نے کبھی جو ہے نا قیلولہ جو ہے نا وہ ایسا کوئی پریکٹس نہیں کی. کبھی سو گئے لیکن ایسے کبھی ہمارے پڑوس حیدرآباد کے اندر بھی سو ہی دیتے تھے. ان کا تو یہ تھا کہ بھائی ان کو سلائیں گے نا تو یہ فریش رہیں گے رات کو, سارے خطرناک لوگ. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں ان کو سلاؤ مت. تو صبح پی ٹی سے لے کر جو ہے نا رات کو 10 بجے تک بھگا کر 10 بجے نا خود ہی ویسے ہم سو جاتے نا. اب کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, سنا ہے آپ نے؟ اچھا انگلش میں کیا ہوگا؟ ہاں باقی ترجمہ کر لیا, یہی ہوتا ہے. اچھا جو سر اردو میں ہم نے ان سے کیا ہو پیسے پاسبل. اچھا نہیں ہوئی, خیر جو بھی تھا میں نے کہا یار چلو یار کیا قیلولہ کر لیں. تو میں نے کیا کیا, اچھا چونکہ 1 بجے تک 8 گھنٹے تو ٹیکنیکلی پورے ہو جاتے ہیں, تو میں نے اپنے آفس والوں سے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں جو ہے نا تھوڑا سا ریسٹ کر کے آتا ہوں گھر سے. اور ویسے میں سے چڑھے ہوئے تھے, ہاں جاؤ. خیر اب ہم گئے تو میں گھر کال کر دیا اپنے اہلیہ کو کہ بھائی میں آج جو ہے تھوڑا سا ریسٹ کرنے گھر آ رہا ہوں. تو کیا کہا انہوں نے, آئیے. اگر 3-4 سال گزر جاتے تو کیا کہتی ہیں, سمجھدار ہے, کیوں آئے کام کرتے یار کیا ہو گیا, خیریت تو نہیں کہ آواز. خیر میں گھر گیا اور گھر جا کے جو میں کھانا کھا کے سو گیا. اچھا ٹو بی ویری آنیسٹ وہ آدھے گھنٹے میں نہیں اٹھ سکا, وہ تقریباً 2 گھنٹے سوتا رہا. چند دن کا پریشان تھا نا. تو یہ جب میں 1.5-2 گھنٹے سویا اور جب میں اٹھا ہوں تو آنیسٹلی مجھے ایسا فیل ہوا ہے کہ جیسا میں پوری رات کی نیند لے کے اٹھا. I was so fresh. I could not believe it, عجیب سی فیلنگ. یہاں literally I got up and I was doing like this. یار یہ ریئل ہے فیلنگ, ہاں یار واو, تو فریش. خیر واپس آفس چلے گئے. سپوز کہ 1 بجے میں بریک لیا ہوگا تو 3-3:30 میں بیک دی آفس. اور وہ آفس پھر آ گیا. میں کہا چلو خیر آفس چلے گئے. اب کیا ہوا کہ اب میں نے یہ نوٹ کیا کہ اب مغرب آئی ہے, کوئی نیند نہیں, ریئلی فریش. عشاء پہ فریش, اور چند دن کے بعد واپس مغرب عشاء مسجد میں ہوئی, اور پھر ان لوگوں نے پکڑ لیا. ہاں سلیمان, واو یار یو آر بیک ان دی مسجد, سو اٹ مینس دیٹ یو آر سلیپنگ آفٹر فجر. آپ گھر میں کیا جواب دیا ہوگا؟ نہیں میں بہت گھبرایا تھا. کیا جواب دیا ہوگا میں نے؟ یہ بھی نہیں کہا, وہ جھوٹ جاتا. تو میں نے جواب دیا بردر جسٹ پرے فار می. اپنے اوقات میں آ گئے کہ اب تو بالکل نہ جھوٹ بول سکتے ہیں نہ سچ. میں کہا نہیں بھائی اوکے فائن چلے, وہ تھوڑا کم ہوا. اچھا دوسرے دن پھر میں نے قیلولہ کیا تو پتا چلا کہ وہ اب ٹائم گننے لگا. 2 سے 1.5 ہو گیا, پھر وہ 1 گھنٹے پہ آیا, پھر وہ آ کے ہور کرنے لگا half an hour to 45 minutes. You know, اگر کھینچ لیں تو 45 minutes میں you're fine, otherwise half an hour is just fine. اب جو ہے that was a turning point in my life. کہ میری لائف میں ریولوشن آ گیا. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ آپ یہ دیکھیں ٹائم کا 4:20 پہ نا. اچھا یہ بہت کریٹیکل پوائنٹ ہے. I would like you to really understand this. میں بس دعا کرتا ہوں میں سمجھا سکوں. کہ سپوز کریں کہ یہ جو ہے ٹائم ایکسس ہے, ٹھیک ہے,
اور یہ آپ کے انرجی لیول ہے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ دن شروع ہوا تو انرجی جو ہے وہ پہلے رہتی تھی ہائی, then it will taper off. اور by the end of the day ایسی کیسی فیلنگ ہے آپ لوگوں کی بھی؟ ایسا ایک پیٹرن ہوتا ہے یوزلی کہ جب آپ شام کو جا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر ذیشان کی 10 بجے والی کلاس کمپلیٹ کر کے, کیسا فیل کر رہے ہوتے ہوں گے آپ لوگ؟ پروائڈر کے دن میں نہیں سوئے ہوں یا صبح جلدی اٹھ گیا ہو, بالکل انرجی. یہ آفس سے ہم جاتے ہیں تو بالکل تھک جاتے ہیں. یہ پیٹرن تھا میرا بھی. اچھا اب کیا ہوا, جو ریولیوشن تھا وہ یہ تھا کہ شروع میں یہ ہوا انرجی ڈراپ ہو رہی ہے, تو اس پوائنٹ پہ مڈ پوائنٹ پہ آ کر اب آ گیا قریبا. ٹھیک ہے, تو ہیف این آور. اچھا اس میں جو میجیکل چیز تھی وہ ہم جو میڈیکل ایسپیکٹ سے دیکھیں گے کیسے میجیکل, کہ اس ہیف این آور یا 45 منٹس میں اگر 100% ریپلینش نہیں ہو رہی انرجی تو کم از کم 80-90% ریپلینش ہو جاتی. دیٹ واز ریئلی انٹرسٹنگ. یعنی واپس جو ہے انرجی گوز اپ ایٹ دس پوائنٹ. سپوز کریں کہ یہ جو یلو لائن ہے اور یہ بی ہے, اس پوائنٹ پر یہ بتائیں کہ اب جو انرجی ڈراپ ہوگا وہ پیٹرن اے پہ ہوگا یا پیٹرن بی پہ ہوگا؟ اے پہ یا بی پہ؟ اے پہ. ٹرائی کر کے دیکھ لیجیے گا. وہ پیٹرن اے پہ ہو رہا ہے, انرجی ڈراپ ہو رہا ہے. ناٹ ایگزیکٹلی دا سیم ایسے, اگر یہ سونے کا ٹائم ہے نا ایسے. تو ہوا کیا کہ جو یہ پیریڈ ہے, یہ ایوننگ کے فیو آورس ہیں, ایز اپوز ٹو بینگ لو انرجی now they're very high energy. So suddenly what has happened is کہ میرا دن تو 2 حصوں میں, I've got 2 days now. ایک تو total hours reduce ہو گئے. For 7-8 hours I came down to 5.5, 6 hours. ایک تو 2 گھنٹے وہ بچ رہے اور پھر spread out ہو گیا. تو 2 دن آ گئے میرے پاس. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ اگر آپ 4 سے لے کر, میں ایوریج کر رہا ہوں, اور یہ آپ کا 1 بجے ہیں, ٹیک آف فار ظہر اینڈ, تو 4 سے 1 بجے کے درمیان کتنے آورز ہوں گے بولیں؟ 9 آورز ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر آپ سوچیں کہ 45 منٹس کا اگر آپ ریگولر بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور لیجرلی کھانا بھی کھا لیتے ہیں, تو سب ملا کر اگر آرام سے بھی کریں 2 گھنٹے تو میکسیمم لگیں گے. سیفر سائڈ 2 گھنٹے لگے. بائی 3 o'clock آئی ایم بیک ان بزنس. اب بتائیں کہ 3 بجے سے لے کر اور 12 بجے تک یا 11 کا سیفر سائڈ کتنا ہو گیا؟ 11 ساڑھے 11 12 بھی ہے, تو یہ 8 گھنٹے ہو گئے, 8 آور. تو تقریباً 9 گھنٹے اور 8 گھنٹے کے 2 دن میرے پاس آ گئے. اینڈ ہائی انرجی, کمپلیٹ ریولیوشن ان مائی لائف. تو جو حدیث جو تھی نا, واو. خیر اس کے بعد کافی ہمبل ہو گیا تھا میں. اچھا اب کیا ہوا, اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں مجھے 5 to 9 یعنی 4 hours مل رہے ہیں کوائٹ ٹائم, which I would not get otherwise, جس میں جو ہے وہ پائل بیک لاگ ختم ہو رہا ہے, سوچ رہے ہیں, پلاننگ ہو رہی ہے. جیسے میں نے جو ابھی کلاس میں کہا تھا نا کہ حکیم محمد سعید صاحب والا جو ایگزامپل میں دیا تھا, اس میں کیا تھا کہ
مفتی محمد شفیع صاحب کہا کرتے تھے کہ حکیم صاحب اپنے کام ستاروں کی روشنی میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں. یہ جو سکسیزفل لوگ ہیں جو کہ اٹھتے ہیں جلدی, تو دے گیٹ دیٹ ٹائم ٹو ریفلیکٹ اینڈ اسٹف, اینڈ سڈنلی آئی واز گیٹنگ دیٹ ٹائم. اچھا پھر کیا ہوا کہ بیکاز آئی ایم آرگنائزڈ, people who are reporting to me will be relatively more organized. یعنی یہ رول ہے کہ if you are leading a team, the efficiency of the team is directly proportional to your efficiency. اگر آپ efficient ہیں تو team efficient ہے, اگر آپ inefficient ہیں تو everybody will become inefficient. کیونکہ آپ نے ڈیلیگیٹ کرنا ہے اور آپ نے فیڈ بیک لینا ہے. اگر ڈیلیگیشن میں دیر کریں گے, فیڈ بیک میں دیر کریں گے, تو سارے کے سارا گھر کا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا. اب دیکھیں نا, جس گھر کے, یہ میں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں, گھر کے اندر کا باپ جو ہے وہ انفیشینٹ ہے, the whole home is inefficient. یا ماں بیچاری اگر کسی طرح سے انفیشینٹ ہے, اور باپ کو اٹھ ہی رہا صبح اور دیر سو رہا ہے, اور بیچارہ وہ بلو بنا کر رہا ہے, سارے کے سارے کہتے ہیں نا کہ بلو 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 چل رہے ہوتے ہیں. There is an exception. جن گھروں میں جو ہے وہ ماں یا باپ جو ہے وہ بہت آرگنائز ہوتے ہیں, تو گھر کا ایک سسٹم چلتا ہے. اچھا جناب, اب یہ کہ میں انہیں ڈیلیگیٹ کر رہا ہوں پراپرلی. اب یہاں سے لے کے یہاں تک اگین آئی ہیو گاٹ 4 hours, رائٹ, 5 hours, 4 hours, سوری, یہ 9 بجے نا, تو یہ 4 گھنٹے میرے پاس یہ آ گئے, اور اس سے پہلے 1 گھنٹہ تو یہ ہے اپنا کام ہو گیا. پھر جب میں 3 بجے آتا تھا تو ڈونٹ فرگیٹ کہ آفس تو 6 بجے تک ہے. I still have 3 hours. اب میں کیا کروں گا؟ جب میں واپس آتا تھا تو میں اپنا کام نہیں کرتا تھا. All I would do is follow up. اپنی ٹیمز کے پاس جانا, بیٹھنا, پوچھنا کیا ہو رہا ہے. اب وہ جو فیڈ بیک جس میں کبھی کبھی ہفتے لگتے تھے, 2 ہفتے لگتے تھے, وہ فیڈ بیک اب ریئل ٹائم میں جا رہا ہے. رپورٹ لکھنے اسی وقت پوچھ رہا ہوں, تو پروجیکٹ اسی وقت دیکھ رہا ہوں. اس سے کیا ہوا کہ وہ ایک دم سے جو ہے کام امپروومنٹ آنا شروع ہوگی. اب کتنی دیر کریں گے یار آپ لوگوں کو فیڈ بیک, کتنی دیر دیں گے؟ 2 گھنٹے بھی دے لیں تو بائی 5 o'clock I would be done. اپنی پلاننگ ہو چکی ہے, اپنا کام ہو چکا ہے, ڈیلیگیشن ہو چکی ہے, فیڈ بیک ہو چکی ہے. اب 5 بجے بعد میں کیا کروں یار, اب تو ابھی بھی تو ٹائم ہے. اب خیال آنا شروع ہو کہ کیا کرنا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ بہت دفعہ ہمارے پاس کرنسی نہیں ہوتی نا. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ یار میں ایسا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں سپوز کیا ہے آپ کا, عمر, چلو یار ایک کام کرتے ہیں کہ دبئی جاتے ہیں, کوئی بلڈنگ خریدتے ہیں, وہ ٹاور خریدتے ہیں. عمر کہے گا ہاں چلو گڈ آئیڈیا, تو میں تمہیں ٹکٹ دے رہا ہوں, میں چلتے ہیں کام کرتے ہیں. تو ہم سے پوچھ لیتے ہیں کہ یار وہ آپ کے پاس کیش کتنا ہے. میں کہتا ہوں $10,000. تو آپ کہیں گے ایک کام کریں کہ آپ ہی چلے جائیں. بھائی $10,000 کیش میں تم کیسے بلڈنگ لے کے آؤ گے بھائی. تو اسی طرح سے بہت دفعہ ہمارا ٹائم ہی نہیں ہے, کام بہت سارے. For the first time in my life I felt that I am cash rich. Suddenly I have time. High energy کے ساتھ ہوتا ہے. جب آدمی شام کو گھر پہنچتا ہے, دوسرے جو جاب میں یا آپ نے انٹرنشپ کی ہوگی, تو کیسے پہنچتے ہیں وہ گھر پہ؟ ایسے پہنچتے ہیں, ہاں ابو میں آ گیا ہوں, میں آ گئی ہوں, بتائیں کیا کرنا ہے, برتن دھو دوں اور کھانا پکا دوں, اور ڈیڈ کیا گاڑی دھو دوں میں, مام آپ کو لے کے چلو شاپنگ پہ. کیا ہو گیا, یہ کون سی آگ ہوئی ہے. ایسے تو ہم نہیں آتے, ہم لوگ گھر پہنچتے ہیں اس طرح پہنچتے ہیں ایسے. آدمی دل چاہ ہوتا ہے کہ یار جائے اور کسی کونے میں نا سو جائے, اور وہیں جو ہے وہ ناشتہ سرو, ڈنر سرو ہو, بچوں کا سارا ہوم ورک کمپلیٹ ہو چکا ہو, اور وہ سارے بیٹھ کے جو ہے نا وہ کوئی انٹلیکچوئل ڈسکشن کر رہے ہوں, کہ ستارے کیسے پیدا ہوئے اور آسمان کیسے بنا, بجائے اس کے ہنگامہ ہو رہا ہو کہ میری باری ہے, تمہاری باری ہے, گیم پہ بیٹھنے کی, اور ایک ہنگامہ ہو نا. ہم تو یہ چاہتے ہیں نا کہ سو ٹائرڈ ہوتی نہیں ہے انرجی. اب یہ ہوا کہ اب جب میں نے سوچنا شروع کیا کہ واؤ کیا کروں, سب سے پہلے ہم گھر پہنچے. میں نے کہا اچھا بھائی آپ کہتی تھی نا کہ ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, اب ٹائم ہے, آپ بتائیں کیا کرنا. خیر ہم نے کچھ نکال دیے. شکاگو میں ایکٹیویٹیز, شکاگو ویری گڈ فارسٹ پریزرو کیے ہوئے انہوں نے.
تو وہاں جانا شروع کیا, واک شروع کی, ماشاء اللہ بہت اچھا ٹائم گزرنے لگا. اچھا ریلیشن شپس, چاہے وہ آپ کے ہسبینڈ وائف ہو, فرینڈس ہوں, پیرنٹس کے ساتھ ہو, ریلیشن شپ کا رول یہ ہے کہ اگر آپ انہیں ٹائم پہ سروس کرتے رہتے ہیں, ٹائم پہ انٹرونشن کرتے ہیں, تو ریلیشن شپ میں ایشوز نہیں کھڑے ہوتے. لیکن اگر کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے and you let these issues fester, then they just blow up. یہ تو ایک رول ہے. اب جو ہے چونکہ وہ پروایکٹیولی جو ہے اسپینڈ ٹائم ود مائی وائف, تو وہ سارے ایشوز ریزالو ہونا شروع ہو گئے. اچھا اب ٹائم پھر بھی بہت ہے نا, 5 سے لے کے اب 11 پہ تو بہت ٹائم ہے. کتنی واک کریں گے, مطلب نہیں 5 گھنٹے واک کرو. تو میں نے سوچا چلو یار مجھے تو ٹائم نہیں مل رہا تھا, آئی لو ٹو پلے ٹینس, میں تو ٹینس کھیل لیتے. تو ہمارے ہی قریب میں ایک کمیونٹی کالج تھا, وہاں ٹینس کورس تھے, مجھے ایک پارٹنر مل گیا, اسٹارٹ پلینگ ٹینس. ٹینس کا یہ رول ہے کہ اگر آپ پروفیشنل نہیں ہیں تو یو ڈونٹ وانٹ ٹو پلے ایوری ڈے, ویری اسٹرینوس, تو آپ ایک دن کھیلتے ہیں, تھوڑا سا بریک لیتے. اچھا اب وہ کہتے ہیں نا کہ اٹس کالڈ پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہونا شروع ہو گئی. اس کو کہتے ہیں کہ ورچوئس سائیکل ٹریگر ہو گیا کہ میں ایکسرسائز کر رہا ہوں, آئی ایم فیلنگ فریشر, آئی ایم فیلنگ ہیلدیئر, آئی ایم فٹ, آئی ایم مور الرٹ. اس الرٹنس کی وجہ سے جو ہے کام اور بہتر ہو رہا ہے, ڈیلیگیشن اور بہتر ہو رہی ہیں, تو سارا ایک پازیٹیو سائیکل ماشاء اللہ چلنا شروع ہو گیا. ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے اور فیملی کا ٹائم ہو رہا ہے اور سائیکل بھی ہو رہی ہے. اور اللہ کے فضل سے ایک ایسا دن آیا, وہ مبارک دن تھا وہ, کہ اچھا یو ایس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے پاس میٹس اویلیبل ہیں, فیملی کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے. یو ایس میں جو فیملی رہتی ہیں تو یوزلی وہ اویلیبل نہیں ہوتا, اور میٹس وغیرہ تو بہت ایکسپینسو ہیں. ہم فیو پیپل کین افورڈ پروفیشنل میٹس اینڈ اسٹف. تو سارا کام بیچاری خواتین کے اوپر آتا ہے, لوڈ, کھانا بھی پکانا ہے, گھر کا بھی خیال رکھنا ہے, صفائی بھی کرنی ہے. ایک دن یہ آیا کہ میری اہلیہ نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی دیکھیں اب آپ نا کچھ اور کریں, اس لیے کہ بھیا مجھے کام بھی کرنا ہے, اتنا ٹائم نہیں دے سکتے. میں کہا یہ بھی سننے کے لیے کام طرح سے. اب کیا کروں, کام ہو چکا ہے, ایکسرسائز ہو چکی ہے, فیملی کو ٹائم دے چکے, اب کیا کریں. پھر مجھے خیال آنا شروع ہوا وہ کتابیں جو نہیں پڑھی تھیں, گھر میں ہوم آفس بنا دیا, کتابیں لے آیا. اینڈ دیٹس اے پیریڈ, ایک اچھی خاصی انٹینس ریڈنگ شروع ہوئی, اپنانا شروع ہوا, ٹائم مینجمنٹ کی چیزیں لکھنا شروع کی. یہ وہ پیریڈ ہے جو آرٹیکل جیسے میں کتاب پبلش کی ہے تو وہ آرٹیکل جو ہے اس پوائنٹ پہ لکھنا شروع کیے. اب ریگولر جب آپ ریڈنگ کر رہے ہیں تو وہ ایک پازیٹیو ری انفورسمنٹ وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. If you're intellectually developing, the whole of your work starts to get positively impacted. کیا ہوا اس کا نتیجہ کہ میرا جو کریئر ہے جو کہ یوں جا رہا تھا نا, it just took a nose up ascent. اور within 2 years, less than 2 years, جس فاؤنڈیشن کے اندر میں نے جوائن کیا تھا ایز اے پروجیکٹ مینیجر, I became a member of the board. سمجھے نا, that was the youngest member of the board. اچھا جب بورڈ ممبرشپ آپ کے پاس ہوتی ہے, بورڈ پہ آپ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, there's another whole learning that you go through. فیوڈیشری رسپانسبلٹیز ہیں, لاز ہے, ٹیکسیشن ہے, بہت ساری چیزیں آدمی سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, بجٹنگ ہے یا اسٹریٹجک پلاننگ ہے. تو پھر لوگ پوچھتے تھے کہ یار کیا راز ہے آپ کا سکسیس کا. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ ہے پوائنٹ. یہ ایک اسٹوری ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, پرسنل اسٹوری, اور اس کے بعد ہم کو بہت فائدہ ہوا. اچھا یہاں میں پاز کروں گا کہ before now I'm going to get into the medical aspect and the Islamic aspect. یہاں تک کوئی کویشچن ہے, کوئی چیز ٹربل تو نہیں کر رہی ذہن میں؟ آئیے. Sir, with this change that you brought about in your sleeping pattern, is it better if you bring it about immediately or like you said initially کہ کبھی like پہلے تھوڑا آدھا گھنٹہ like try to stay up later یا earlier? گڈ کویشچن. اس کا جواب یہ ہے کہ جسٹ بیسکلی ڈیپینڈز اپون یو کہ آپ کتنے جلدی سے مینیج کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اسموکنگ ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں دے جسٹ کوئٹ, رائٹ. کچھ لوگ ہوتے ہیں کوئٹ نہیں کر پاتے, پھر وہ کیفین پیچز نکوٹین پیچز لگاتے ہیں, یا جو ہے وہ لو نکوٹین سگریٹس پیتے ہیں, اور پھر دین دے آر ایبل ٹو کوئٹ. تو بیسکلی اس کا آنسر یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ایکچولی جج یور سیلف اور دیکھیں کہ بھائی آپ کیا مینیج کر سکتے ہیں.
that clear? There's no hard and fast rule. سر شروع میں بات کی تھی کہ آپٹیمل 7 ہے, تو اکارڈنگ ٹو جو آپ نے مینیج کیا تھا تو وہ 4.5 یا میکسیمم 5 تھا, تو وہ جو میرا کیا آ رہا تھا تقریباً ایسا ہوتا یہ تھا کہ 11 بجے تک پھر میں نے اپنا ڈنر مغرب بعد کرنا شروع کر دیا, تو 11 بجے آئی واز ایکچولی گو ٹو سلیپ. تو 11 سے تقریباً 4 کتنے ہو گئے 5 اور 45 منٹس لگا لیں, ہاف این آور 45 منٹس, تو تقریباً کوئی 5:45 5:30 پونے 6 گھنٹے میری آ گئی تھی اس پوائنٹ پہ, اینڈ آئی واز ویری کمفرٹیبل ایٹ دیٹ ٹائم. ٹھیک ہے, اچھا اور کوئی کوشچن تو نہیں؟ پیچھے آواز تو جا رہی ہے نا؟ آئیے سر بولیں. سر بہت سے سکسیسفل لوگ جیسے سیم والٹن, انہوں نے 18 گھنٹے کام کیا. ابراہم لنکن وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ 3:30 بجے اٹھتے تھے اور اس کے بعد کام کرتے تھے. ان کی زندگی کا کیا پیٹرن تھا؟ کیا کیرلا ان کو نہیں پتا اس سے وہ کس طرح ڈیل کرتے تھے؟ ہاں, جیسا سیموئل والٹن ہے اس کا تو میرا آفٹر نیپ تھا, وہ تو کیرلا کرتا تھا. ہاں, اس کی آٹو بایوگرافی ہے میڈ ان امریکہ, تو وہ تو ایک تو نیپ لے رہا ہے, پھر وہ ہاں ٹھیک ہے بالکل وہ 4 بجے اٹھتا تھا صبح اور پوری زندگی وہ 4 بجے اٹھتا رہا. اور اس کا اسکیجول, چونکہ آپ کا کوشچن آ گیا مے بی اٹس ا گڈ ٹائم ٹو شیئر دس ود یو. اس کا اسکیجول یہ تھا کہ 4 بجے اٹھتا تھا, 4 سے لے کر 6 بجے تک وہ پلاننگ کرتا تھا. تہجد والا تو پڑھنی ہوتی تھی تو وہ پلاننگ کرتا تھا. تو رات کو لے آتا تھا اپنے پورے اکاؤنٹس اور ساری چیزیں اور اپنے ڈاکیومنٹس لے کے آ کے بیٹھ کرتا تھا. 6 بجے سے لے کے 9 بجے تک وہ کرتا یہ تھا کہ اس نے ایک چھوٹا سا پلین خریدا تھا. اچھا یو ایس کے اندر جو ہے جو لوگ رہے ہوئے ہمیں پتہ ہے کہ پلین خریدنا کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے. یعنی پاکستان میں if you can afford a Mercedes, there you can afford a small plane, right? 2 سیٹر 4 سیٹر پلین آپ خریدتے ہیں لوگ. I have friends who have. اچھا وہ کیا کرتا, اس نے پھر کوئی پائلٹس رکھے تو اور ان میں کہتا تھا کہ مجھے فلائی کرواؤ, کیونکہ والمارٹ کے جو اسٹورس تھے دے اسکیٹر اکراس دا یو ایس, تو وہ کیا کرتا تھا آرکنسا میں وہ رہتا تھا تو وہ وہاں سے فلائی کرتا تھا. یو ایس کا ایک اور چیز یہ ہے کہ ہر چھوٹے بڑے ٹاؤن میں ایئرپورٹس ہوتے ہیں, چھوٹا سا بھی ٹاؤن ہوگا تو ایئرپورٹ ضرور ہوگا. تو وہ کیا کرتا تھا 1 یا 2 اسٹورس کو یا 3 اسٹورس کے وزٹ کرتا تھا صبح 9 سے 6 سے 9 کے درمیان. تو آپ خود سوچ لیں کہ اگر ہاف این آور کی فلائٹ ہو تو یو نو ہی کین کور دا اسٹیٹس نیکسٹ ٹو آرکنسا. پھر ہوا یہ کہ اس نے کہا کہ یہ تو بڑے نخرے ہیں پائلٹس کے, صبح جلدی نہیں اٹھ کے آ پاتے. تو he went and he learned how to fly himself, fired the pilots and he would do it himself. کہ صبح اٹھا اور فلائی کرتا تھا, 9 بجے واپس آتا تھا. 9 بجے تک جو ہے وہ اپنی 2 گھنٹے پلاننگ کر چکا ہے, 3 گھنٹے کے وہ اسٹورس کے وہ کر چکا ہے, کیا کہتے ہیں راؤنڈس کر چکا ہے. 9 بجے اس کی ٹیم آتی تھی آفس میں, 9 سے لے کے 12 بجے تک کام کرتا تھا وہ. That was very interesting. 12 بجے he had to play tennis. یعنی اس کی ایک سیکرٹری کا کام ہی یہ تھا کہ جب وہ ٹریول بھی کرتا تھا تو اس کے لیے وہ پہلے ٹینس کا میچ رکھواتی تھی کہ 12 سے 1 اسے ٹینس کھیلیں. دین ہی ول ٹیک اے نیپ, کم بیک, یو نو, اور بھائی 1-2 گھنٹے کام کر کے دین ہی گو.